بسم اللہ الرحمن الرحیم باب احب الدین الی اللہ عز وجل ادومہ حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال اخبرني ابي عن عائشة رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل علیہا وعندها امرأة قال من هذه عندها امرأة قال من هذه قالت فلانة تذكر من صلاتها قال ما علیکم بما تطیقون فواللہ لا یمل اللہ حتی تملوا وکان احب الدین الیہ ما داوم علیہ صاحبہ۔ اللہ کے نزدیک وہ عمل پسندیدہ ہے جو ہمیشہ کیا جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے اور ان کے پاس ایک عورت تھی۔ فرمایا کہ یہ کون ہے؟ عرض گزار ہوئیں کہ فلاں عورت ہے، اور اس کی نماز کا ذکر کرنے لگی۔ فرمایا کہ ٹھہرو، اعمال بساط کے مطابق ہیں۔ اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ نہیں تھکتا بلکہ تم تھک جاتے ہو، اور اللہ تعالیٰ کو وہ عمل بہت پیارا ہے جس کو کرنے والا اسے ہمیشہ کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب کا نام ہے احب الدین، سب سے زیادہ پسندیدہ دین، اللہ اللہ کے نزدیک، عز وجل ادومہ، یہ اس کی خبر ہے جو سب سے زیادہ دائمی ہو، یعنی جس پر عمل ہمیشہ کیا جائے۔ اور اس کے اندر حدیث مرفوع ہے کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اور اماں جان کے پاس ایک خاتون بیٹھی تھی۔ تو آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ قالت فلانا، تو انہوں نے عرض کیا یہ فلاں خاتون ہے۔ تذکر من صلاتہا، اس کے دو ترجمے ہو سکتے ہیں، اپنی نماز کا تذکرہ کر رہی تھی یہ خاتون، یا اس کا یہ مطلب جو ترجمے میں آپ نے سنا کہ اس خاتون کی نماز کا اماں جان نے تذکرہ فرمایا۔ تو قال مہ، اپنے میں ٹھہر جاؤ، علیکم بما تطیقون، تم پر لازم ہے وہ عمل کرنا جتنا تم لوگ طاقت رکھتے ہو۔ فواللہ لا یمل اللہ، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ اکتا نہیں جاتا، حتی تملو، جب تک تم نہ اکتا جاؤ، یعنی عبادت کر کر کے تم لوگ خود اکتا جاؤ گے، اللہ کو تو کوئی اکتاہٹ نہیں ہوتی۔ وکان احب الدین الیہ ما داوم علیہ صاحبہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ وہ عمل پسند تھا جس پر اس کا صاحب، یعنی اس عمل کا کرنے والا، اس پر مداومت اور ہمیشگی اختیار کرے۔ آگے حدیث آئے گی ایک جگہ پر، اس کے الفاظ زیادہ واضح ہیں کہ فرمایا ان احب الاعمال عند اللہ ادومھا وان قل، اللہ کو سب سے زیادہ وہ عمل پسند ہے جو ہمیشہ کیا جائے خواہ تھوڑا ہو۔ باب زیادت الایمان و نقصانہ وقول اللہ تعالی وزدناہم ہدا ویزداد الذین آمنوا ایمانا وقال اليوم اکملت لکم دینکم فاذا ترک شیئا من الکمال فہو ناقص۔ باب ایمان کا زیادہ اور کم ہونا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور زیادہ کر دی ہم نے ان کے لیے ہدایت، اور بڑھا دیتا ہے ایمان والوں کے ایمان کو۔ اور فرمایا کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ جب کمال میں سے کچھ چھوڑ دیا جائے تو وہ چیز ناقص رہ جاتی ہے۔ یہ باب ہے باب و زیادت الایمان و نقصان ہی، ایمان کے زیادہ اور کم ہونے کا باب۔ وقول اللہ تعالی وزدناہم ہدن، یہ آیت ہے سورۃ کہف کی۔ ویزداد الذین آمنوا ایمانا، یہ آیت ہے سورۃ المدثر کی۔ یہ دو آیتیں ہو گئیں۔ اب تیسری آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم۔ اب یہ پہلی دو آیتوں میں تو صاف زدنا اور یزداد الذین آمنوا، زیادتی کا لفظ باقاعدہ موجود ہے، تو یہ تو آیتیں واضح تھیں۔ اب تیسری آیت جو امام بخاری نے منتخب فرمائی، اس کے الفاظ میں زیادتی یا کمی کا کوئی لفظ نہیں تھا، صرف یہ لفظ ہے الیوم اکملت لکم دینکم، یعنی کمی بیشی کی تصریح نہیں ہے۔ اس آیت میں الفاظ تھے کہ دین آج ہم نے تمہارے لیے مکمل کر دیا، تو تمہارے لیے تمہارا دین آج ہم نے مکمل کر دیا، تو مکمل ہونے سے پہلے کیا تھا؟ اب مکمل ہوا تو اب کیا فرق آیا؟ یعنی اس میں کوئی چیز اضافہ پائی، زائد ہوئی۔ تو امام بخاری یہی ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ پہلی دو آیتوں میں زیادت کا لفظ موجود ہے، یہاں زائد کا لفظ اگرچہ صراحتاً مذکور نہیں ہے، لیکن پر اکمال کے لفظ کا یہ تقاضا ہے کہ پہلے اکمال نہیں تھا،
اور اب اکمال ہو گیا، یعنی اضافے کے بعد تکمیل ہوئی اور اکمال ہوا۔ تو اس بات کو واضح کرنے کے لیے امام بخاری نے اس سے آگے فرمایا ہے فَإِذَا تَرَكَ شَيْئًا مِنَ الْكَمَالِ فَهُوَ نَاقِصٌ، جب کمال میں سے کوئی چیز متروک ہو جائے یا رہ جائے تو جب تک وہ کامل نہیں ہوتا اس وقت تو وہ ناقص ہوتا ہے۔ تو نقص ختم ہوا تو درجہ کمال ملا، تو یہ کمال مل جانا زیادتی کو مستلزم ہے۔ گویا امام بخاری نے جو عنوان باندھا تھا باب زیادت الایمان و نقصان ہی، یہ پہلی 2 آیتوں میں صراحتاً واضح ہے اور تیسری آیت سے مفہوماً مستفاد ہے۔ یہ امام بخاری کا قول اور امام بخاری فرمانا چاہتے ہیں۔ حدثنا مسلم بن ابراہیم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن انس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير قال أبو عبد الله قال أبان حدثنا قتادة حدثنا أنس عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم من ایمان مکان خیر۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم سے اسے بھی نکال لیا جائے گا جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کے دل میں جو کے برابر بھی بھلائی ہوگی، اور جہنم سے اسے بھی نکال لیا جائے گا جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کے دل میں گندم کے دانے برابر بھلائی ہوگی، اور جہنم سے اسے بھی نکال لیا جائے گا جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کے دل میں ذرہ برابر بھلائی ہوگی۔ امام بخاری ایبان قتادہ حضرت انس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کی جگہ ایمان روایت کیا۔ حدیث مرفوع ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے دل میں جو کے برابر ایمان ہوگا وہ بھی جہنم سے نکال لیا جائے گا، جس کے دل میں گندم کے برابر ایمان ہوگا وہ بھی جہنم سے نکال لیا جائے گا، اور گندم کا دانہ جو سے چھوٹا ہوتا ہے اس لیے اوپر سے نیچے کو ترتیباً ارشاد فرمایا، اور جس کے دل میں ایک ذرے کے برابر بھی ایمان ہوگا، یہاں خیر کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے مرفوعاً، تو ان سب کو جہنم سے نکال لیا جائے گا۔ تو اب خیر سے مراد کیا ہے، یہ بات سمجھنے کی ہے۔ خیر سے مراد صرف عمل نہیں ہے بلکہ ایمان مراد ہے، اور ظاہر ہے کہ ایمان کے بعد ہی کوئی عمل مقبول ہوتا ہے، ایمان کے بغیر کوئی بھلائی ہی نہیں ہے جب تک بنیاد میں ایمان موجود نہ ہو۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایک اور سند کے ساتھ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جو لفظ خیر ہے اس کی جگہ پہ لفظ ایمان ارشاد فرمایا، جس کے دل میں ایک جو کے برابر خیر ہوگی اس کی جگہ پہ ایمان کا لفظ، اور گندم کی باری آئی تب بھی خیر کی جگہ پہ ایمان کا لفظ ہے، ذرہ بھی خیر کی جگہ پہ ایمان کا لفظ ہے۔ تو گویا خیر سے مراد ایمان ہی ہے، تو خیر سے مراد صرف نیکیوں کے اعمال نہیں ہے بلکہ خیر کی جگہ ایمان کا لفظ استعمال فرما کر یا روایت کر کے بتا دیا گیا کہ یہاں خیر سے مراد ایمان ہے۔ حدثنا الحسن بن الصباح سمع جعفر بن عون حدثنا ابو العميس اخبرنا قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان رجلا من اليهود قال له يا امير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا قال اي آية قال اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا قال عمر قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم جمعة۔ حضرت طارق بن شہاب نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ ایک یہودی نے ان سے کہا اے امیر المومنین، ایک آیت آپ حضرات پڑھتے ہیں، اگر وہ ہم یہودیوں پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید بنا لیتے۔ فرمایا کہ وہ کون سی آیت ہے؟ کہا آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی اور اسلام کو تمہارے لیے بطور دین پسند کیا۔ حضرت عمر نے فرمایا ہم اس دن کو جانتے ہیں اور اس جگہ کو بھی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، اور اس وقت آپ جمعے کے روز عرفات میں مقیم تھے۔ یہودی نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ یہ آیت اگر ہم یہودیوں پر نازل ہوئی ہوتی تو ہم اس دن عید مناتے۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے یہ کب نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی۔ یہ میدان عرفات میں نازل ہوئی تھی جبکہ نبی کریم
کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر میدان عرفات میں کھڑے تھے اور جمعہ کا دن تھا۔ یہ حدیث بخاری میں آپ نے پڑھ لی، مسلم میں بھی ہے اور بہت ساری کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، اور اس میں پوری امت کو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ آیت جو ہے یہ میدان عرفات میں نازل ہوئی تھی۔ اب ایسے بھی لوگ آپ کے اندر موجود ہیں جو اسلام اور اہل سنت کا لبادہ اوڑھ کر اہل سنت کی مقدس چادر کو ایک ایک دھاگا کر کے اکھیڑنے کی کوشش میں ہے، اور ایک دھاگا اکھڑ جائے تو سنی بھولا کہتا ہے کہ باقی چادر محفوظ ہے، جب وہ دوسرا دھاگا اکھیڑتا ہے تو سنی بھولا سمجھتا ہے کہ ابھی بھی باقی چادر محفوظ ہے، جب وہ تیسرا دھاگا اکھیڑتا ہے تو سنی سمجھتا ہے کہ چادر محفوظ ہے۔ اور اس کا ایک دھاگا اکھیڑنا ایک وقت میں دکھایا جا رہا ہوتا ہے، اور باقی سارے دھاگے جو ایک ایک کر کے اکھیڑے جا رہے ہوتے ہیں اس پر ہم بھولے لوگوں کی نظر نہیں ہوتی، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہی ایک دھاگا سلپ ہوا ہے۔ تو آپ دیکھیں ہمارے پاس پوری فہرست موجود ہے، یہ 30 سے زیادہ مقامات ایسے ہیں جو سنیت کے عین شعار ہیں، ان کو توڑنے کی ایک شخصیت نے کوشش کی ہوئی ہے، اور وہ اپنی کتابوں میں لکھتا ہے کہ یہ آیت غدیر کے موقع پر نازل ہوئی تھی، غدیر خم کے موقع پر نازل ہوئی تھی۔ تو یہ اہل سنت کا نظریہ نہیں ہے، کسی اور کا ہوا کرے، لیکن کوئی بندہ اگر سنی بن کے سنیت کا لبادہ اوڑھ کر یہ بات کرتا ہے تو اس بندے کے اہل سنت کے لیے خطرناک ترین شخص ہونے میں ہمیں کوئی شک نہیں ہے۔ اب آپ بتائیے کہ یہ بات اگر کسی نے دھڑلے سے لکھی ہو کہ یہ آیت جو ہے یہ غدیر خم کے موقع پر نازل ہوئی تھی، تو اس کے اہل سنت سے بغاوت کرنے میں کوئی شک رہ گیا؟ اللہ تعالی ہمیں ایسے لوگوں کو پہچاننے کی اور ان کے شر سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باب الزکاة من الاسلام وقوله تعالی وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك بن انس عن امه ابي سهيل بن مالك عن ابيه انه سمع طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يقول جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اهل نجد ثائر الراس نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول حتى دنا فاذا هو يسأل عن الاسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 صلوات في اليوم والليلة فقال هل علي غيرها قال لا الا ان تطوع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام رمضان قال هل علي غيره قال لا الا ان تطوع قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة قال هل علي غيرها قال لا الا ان تطوع قال فادبر الرجل وهو يقول والله لا ازيد على هذا ولا انقص قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افلح ان صدقہ۔ باب زکوٰۃ اسلام کا ایک حصہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور نہیں حکم دیے گئے وہ مگر یہی کہ اللہ کی عبادت کریں خالص اسی پر عقیدہ رکھتے ہوئے، صرف اس کے ہو کر، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، اور یہی سیدھا دین ہے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نجد والوں میں سے ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا جس کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ کہا اس کی آواز کی بھنبھناہٹ تو سنی جا رہی تھی لیکن پتہ نہیں چلتا تھا کہ کیا کہتا ہے، یہاں تک کہ وہ نزدیک ہوا اور اسلام کے متعلق پوچھ رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دن اور رات میں 5 نمازیں۔ عرض گزار ہوا کہ کیا ان کے علاوہ بھی مجھ پر ہیں؟ فرمایا نہیں مگر جو تم خوشی سے کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور رمضان کے روزے۔ عرض کیا کیا مجھ پر ان کے سوا بھی ہیں؟ فرمایا نہیں مگر جو تم خوشی سے کرو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے زکوٰۃ کا ذکر کیا۔ عرض گزار ہوا کیا مجھ پر اس کے سوا بھی لازم ہے؟ فرمایا نہیں مگر جو خوشی سے کرو۔ وہ پیٹھ پھیر کر یہ کہتا ہوا چل دیا اللہ کی قسم میں اس پر اضافہ کروں گا اور نہ کمی کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس نے سچ کہا ہے تو وہ مراد پا گیا۔ حدیث اپنے الفاظ میں ہی بڑی آسان ہے۔ اس سے پہلے جو باب الزکاة من الاسلام کا عنوان قائم کیا گیا ہے کہ زکوٰۃ اسلام میں سے ہے، یعنی اسلامی احکام میں سے۔ آگے آیت دی گئی ہے کہ ان لوگوں کو اللہ کے دین کے ساتھ مخلص ہو کر عبادت کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے کا۔ تو یہ دین قیم ہے، اللہ کی عبادت، یہ لا الہ الا اللہ کا یہاں پر نعم البدل کہہ لیں، قائم مقام کہہ لیں، اور آگے نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا، یہ دین کا خلاصہ ہے۔ ایک اعتبار سے، ایک زمانے کے اعتبار سے، جب تک باقی احکام نازل نہیں ہوئے تھے اس وقت اعتبار سے یہ دین کا مختصر ترین بیان ہے۔ تو اس اعتبار سے امام بخاری نے اس کو ترجمۃ الباب میں اس آیت کو وارد کیا۔ اب آگے جو حدیث آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ نجد کے علاقے سے ایک آدمی بکھرے ہوئے بالوں والا آیا، سائر الراس، جس کا سر بکھرا ہوا یعنی بال بکھرے ہوئے تھے۔ ہم اس کی بن بھناہٹ سن رہے تھے، نسمع دوی یا صوتی، دوی بن بن کرنا، اور بات سمجھنے میں نہ آئے تو اسے کہتے ہیں۔
لا نفقہ ما یقول، جو وہ کہہ رہا تھا ہم اس کی فقہ ہمیں نہیں آ رہی تھی، یعنی سمجھ نہیں آ رہی تھی. حتیٰ دنا، حتیٰ کہ وہ قریب ہو گیا. فاذا ہوا یسألو، تو وہ پوچھنے لگا، قریب ہو کر پوچھنے لگا. جب قریب آیا تو اب ہم اس کی بات بھی سمجھنے لگ گئے. تو اس کا سوال یہ تھا کہ اسلام کے بارے میں مجھے بتائیں. فاذا ہوا یسأل عن الاسلام فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 5 صلوات فی الیوم واللیلۃ، 5 نمازیں ہیں ایک دن اور ایک رات میں. فقال، اس بندے نے کہا، حل علیہ غیرہا، ان نمازوں کے علاوہ میرے ذمے کچھ اور ہے. علیہ اس کا معنی ہوتا ہے میرے اوپر، یعنی میرے ذمے. اس کے الٹ ہوتا ہے لی، فہل لی، کیا میرا کوئی حق ہے. فہل علیہ، کیا میری کوئی ذمہ داری ہے. یہ لی اور علیہ آپس میں متضاد طریقے سے استعمال ہوتے ہیں، ملکیت کے اعتبار سے، حقوق اور فرائض کے اعتبار سے. قالا لا، آپ نے فرمایا نہیں، الا ان تطوع، یعنی نمازوں کی حد تک یہ 5 کافی ہیں، سوائے اس کے کہ تم نفل پڑھو. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وصیام و رمضان. آپ نے اس کے سوال کا جواب ابھی مکمل نہیں کیا تھا، اس نے بیچ میں سوال کیا تھا، نمازوں کی حد تک وہ سوال تھا. پھر اس کے جواب کا دوسرا حصہ فرمایا اور سے مراد کیا، پہلے نماز اور دوسرے نمبر پہ رمضان کے روزے. جو آپ نے یہ ارشاد فرمایا، اس نے پہلے والے سوال میں جو اندر ایک سوال کیا تھا ضمنی، یا پھر سوال کیا حل علیہ غیرہ، اس کے علاوہ، رمضان کے علاوہ. ہو کی ضمیر رمضان کی طرف جا رہی اور پیچھے ہا کی ضمیر تھی، وہ 5 نمازوں کی طرف جا رہی تھی. اس رمضان کے علاوہ میرے ذمہ کچھ ہے. قال اللہ الا ان تطوع، فرمایا نہیں سوائے اس کے کہ تو نفلی روزے رکھے. قالا وذکر لہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الزکاۃ. تو راوی کہتے ہیں قالا کا قائل کون ہے؟ راوی. یہ حدیثوں میں بہت زیادہ لفظ آئے گا قالا، بیچ میں بات کرتے کرتے قالا آ جائے گا. تو کبھی قالا کا قائل نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتے ہیں، کبھی صحابی ہوتے ہیں، کبھی نیچے والا کوئی راوی ہوتا ہے. تو یہ شارحین کا کمال ہے جنہوں نے ہمیں یہ ساری باتیں کھول کھول کر بتائی. تو وذکر لہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الزکاۃ. پھر تیسرے نمبر پر اس آدمی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زکوٰۃ کا تذکرہ فرمایا. قال حل علیہ غیرہا، تو اس آدمی نے پوچھا اس کے علاوہ میرے ذمے کچھ ہے. قال لا الا ان تطوع، فرمایا نہیں سوائے اس کے کہ تو نفلی طور پر زکوٰۃ ادا کرے، صدقہ نافلہ ادا کرے. قالا، راوی کہتے ہیں فادبر الرجل، وہ آدمی پیٹھ پھیر کر چل پڑا. وہو یقول، اور وہ جاتے ہوئے کہہ رہا تھا واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص، اللہ کی قسم میں اس کے اوپر نہ کوئی اضافہ کروں گا نہ کچھ اس میں کمی کروں گا. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ سن لیا ہے بس میرے لیے وہ کافی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افلح ان صدقہ، اگر یہ سچ کہتا ہے تو فلاح پا گیا. فلاح کا مطلب دنیا اور آخرت کی کامیابی. اور میں اس پر کمی بھی نہیں کروں گا اور زیادتی بھی نہیں کروں گا. اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ جو بات ہمیں مرفوعاً پتہ چل جائے اس میں اپنے طرف سے کمی بیشی نہیں کرنی چاہیے. باب اتباع الجناز من الایمان. حدثنا احمد بن عبد الله بن علي المنجوفي قال حدثنا روح قال حدثنا عوف عن الحسن ومحمد عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اتبع جنازة مسلم ايمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلي عليها ويفرغ من دفنها فانه يرجع من الاجر بكيراتين كل كيرات مثل احد ومن صلى عليها ثم رجع قبل ان تدفن فانه يرجع من الأجر بكيرات. تابعه عثمان المؤذن قال حدثنا عوف عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم نحوه. باب جنازے کے پیچھے جانا ایمان کا حصہ ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جنازے کے ساتھ گیا ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے اور اس کے ساتھ رہا یہاں تک کہ اس پر نماز پڑھی اور اس کے دفن سے فارغ ہوا تو وہ 2 کی رات ثواب لے کر لوٹتا ہے، جبکہ ہر کی رات احد پہاڑ کے برابر ہوگا. اور جس نے اس پر نماز پڑھی اور اسے دفن کرنے سے پہلے لوٹ آیا تو وہ 1 کی رات ثواب لے کر لوٹے گا. باب اتباع الجنائز من الایمان. جنازے کی اتباع، جنازہ جا رہا تو اس کے پیچھے پیچھے چلنا، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے، یعنی مومن ہونے کا ثبوت ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ ارشاد فرمایا من اتبع جنازۃ مسلم، جس نے کسی مسلمان کے جنازے کا اتباع کیا، جنازے کے ساتھ ساتھ چلا، ایمانا و احتسابا، ایمان اور احتساب کے ساتھ، وکانا معہ حتی یصلی علیہا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی رہا حتیٰ کہ اس نے اس پر نماز پڑھی، یعنی نماز جنازہ ادا کی. یفرغ من دفنہا، اور اس کے دفن سے فارغ ہو گیا. یہ یفرغ کے اوپر جو اعراب لگے ہوئے ہیں
ان کو پہلے بتائے ہوئے قاعدے کے مطابق خود غور سے دیکھ لیجئے اور سمجھ لیجئے. فإنه يرجع من الأجر بقيراتين، تو وہ بندہ اجر لے کر واپس آتا ہے 2 قیرات. تو 1 قیرات کل قیرات مثل احد، 1 قیرات احد پہاڑ کے برابر ہے. تو 2 قیرات لے کے واپس آئے گا. تو کتنا بڑا ثواب اور کتنا بڑا اجر ہے. ویسے قیرات جو ہے یہ ایک سکہ ہے جو دینار کا 20واں حصہ ہوتا ہے. یہ 12 چاولوں کا ہوتا ہے. اس زمانے میں چاول کا وزن ہوتا تھا 8 چاول کی 1 رتی، 8 رتی کا 1 ماشا، 12 ماشا کا 1 تولہ، 5 تولوں کے 1 چھٹانک. یہ ایک دور ہم نے دیکھا ہے. تو 12 چاول کے برابر یہ ہوتا تھا. بہرحال لیکن یہاں اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اجر اللہ دے گا وہ قیرات پورے احد کے برابر ہے اور 2 قیرات اس کو اجر ملے گا. ومن صلی علیہا، اور جس نے میت پر جنازہ پڑھا، ثم راجع، پھر واپس آ گیا، قبل ان تدفن، اس سے پہلے کہ اس کی تدفین ہوتی. دفن سے پہلے بھی تو لوگ واپس آ جاتے ہیں نا. تو ایسے بندے کو کیا ملے گا؟ فإنه يرجع من الأجر بقیرات، اسے 1 قیرات کا اجر ملے گا. آگے ایک اور سند بھی اس کی ہے اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی وہ بھی اسی طرح کی روایت منقول ہے. باب خوف المؤمن ان يحبط عمله وهو لا يشعر. وقال ابراهيم التيمي ما عرضت قولي على عملي الا خشيت ان اكون مكذبا. وقال ابن ابي مليكة ادركت 30 من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه ما منهم احد يقول انه على ايمان جبريل وميكائيل. ويذكر عن الحسن ما خافه الا مؤمن ولا آمنه الا منافق. وما يحذر من الإصرار على التقاتل والعصيان من غير توبة لقول الله تعالى ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن زبيد قال سألت أبا وائل عن المرجئة فقال حدثني عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. باب مومن کا ڈرنا کہ مبادا اس کے اعمال ضائع ہو جائیں اور اسے پتہ بھی نہ لگے. حضرت ابراہیم تیمی نے فرمایا جب میں اپنے قول کو اپنے عمل پر پیش کرتا ہوں تو ڈرتا ہوں کہ جھٹلانے والوں میں شمار نہ ہو جاؤں. ابن ابی ملیکہ نے فرمایا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 30 اصحاب کو پایا کہ سارے ہی اپنے متعلق نفاق سے ڈرتے تھے اور ان میں سے ایک بھی نہیں کہتا تھا کہ وہ جبرائیل اور میکائیل کے ایمان پر ہے. حسن بصری سے منقول ہے کہ خدا سے نہیں ڈرتا مگر مومن اور اس سے بے خوف نہیں مگر منافق، نیز جو ڈرایا گیا ہے نفاق اور معصیت پر اصرار سے بغیر توبہ کے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور یہ اپنے کیے ہوئے پر جان بوجھ کر اصرار نہ کریں. حضرت زبید کا بیان ہے کہ میں نے ابو وائل سے مرجیہ فرقے کے متعلق پوچھا، فرمایا کہ مجھ سے حدیث بیان کی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو گالی دینا فسق اور اسے قتل کرنا کفر ہے. باب خوف المومن ان یحبط عملہ وهو لا یشعر. یہ باب ہے اس بارے میں کہ مومن کا خوف کھانا اس بات سے کہ کہیں میرے عمل برباد نہ ہو جائے اور مجھے پتہ ہی نہ ہو. یہ عنوان ہے. اور ابراہیم تیمی رحمہ اللہ یہ تابعی ہیں، انہوں نے فرمایا ما اردت قولی علی عملی الا خشیت ان اکون مکذبا. میں نے جب بھی اپنی بات کو اپنے عمل کے سامنے پیش کیا، جو میں کہہ رہا ہوں اس کے مطابق میرا عمل ہے بھی کہ نہیں، تو مجھے ڈر لگتا رہا. الا خشیت، ہمیشہ مجھے ڈر لگتا رہا کہ میں کہیں جھوٹوں میں شمار نہ ہوں. آج آپ سوچیں یہ کیا ہے، تقوی ہے کہ نہیں ہے، یہ ورع ہے کہ نہیں ہے. تو اپنے قول کو اپنے عمل پہ پیش کرتے رہنا. اچھا، جن لوگوں کا کام ہی شرارت کرنا ہے اور عیب نکالنا ہے، وہ کیا کہیں گے؟ لو جی ان کو تو اپنے اعمال کا اپنے ایمان کا یقین ہی نہیں تھا. اب آپ سوچیں اس بات پہ کہ یہ لوگ اس قسم کی باتیں کرنے والے یہ ملحد ہیں کہ نہیں. بالکل یہ لفظ پکاؤ جی، رڑے پہ آئے گا، میدان پہ آئے گا یہ لفظ. اب اس قسم کی اللہ والوں کے بارے میں سوچے، اللہ والے اپنے تقوی، خوف خدا اور ورع میں بات کر رہے ہوتے ہیں، اور ملحد کہاں پہنچ گیا؟ یہ شرارتی لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے شر سے محفوظ رکھے. دیکھیے اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لفظ فرمایا نا کہ ان کے شر کے اوپر لعنت بھیجا کرو. جب تم دیکھو کہ کوئی میرے صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے تو تم اس کہا کرو لعنت اللہ علی شرکم. یہ ہے ان کی شرارتیں. کہاں کی بات کہاں پٹھا دی. یہ جو تمہارا اصول، ان کا اصول ہے نا، اس طرح تو یہ قرآن کے اندر جائیں گے تو یہ ساری کی ساری یہ ساری شرارتیں. اس لیے ملحدین اور منکرین وہ انبیاء کے خلاف کرتے ہیں، قرآن کے خلاف یہ ملحدین حرکتیں کرتے ہیں. تو اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجیے. ان مجرموں کو معمولی مجرم نہ سمجھنا. ان سے بڑا مجرم کائنات میں خدا کی قسم کوئی نہیں ہے. بالکل میں صحیح بول رہا ہوں، کوئی غصے میں نہیں ہوں، کوئی جذبات میں نہیں. یہ ہمیں پتہ ہے اس بات کا. کائنات میں. اچھا، وقال ابن ابی ملیکہ، ابن ابی ملیکہ رحمہ اللہ یہ بھی تابعی ہیں، انہوں نے فرمایا ادرکت 30 من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں نے نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 30 صحابہ سے ملاقات کی ہے. کلہم
ان میں سے ہر ایک یخاف النفاق علی نفسی، انہیں اپنے بارے میں نفاق کا ڈر ہوتا تھا، کہیں میرے اندر کوئی کمزوری نہ ہو، کوئی کمی نہ ہو۔ یہ خوف بذات خود ایمان کی نشانی۔ ما منہم احد یقول، ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا جو کہتا ہو انہ علی ایمان جبرائیل و میکائیل، اور ان میں سے کوئی بھی نہیں تھا جو یہ کہتا ہو کہ میں جبریل کے ایمان پر ہوں، میکائیل کے ایمان پر ہوں، یعنی جیسا ایمان جبریل کا ہے یا جیسا ایمان میکائیل کا ہے، یہ دعویٰ یہ نہیں کرتے تھے۔ وَيُذْكَرُ کرو ان الحسن، اور حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذکر کیا جاتا ہے، یعنی ان سے روایت کیا جاتا ہے، ان کی وجہ سے یہ ان سے روایت مراد ہے، تو ان سے روایت کیا جاتا ہے کیا کہ ما خافہ الا مؤمن۔ اب سمجھو جی، اللہ سے کوئی نہیں ڈرتا، ما خافہ، اس سے کوئی نہیں ڈرتا، یا منافق ہونے سے کوئی نہیں ڈرتا۔ کس چیز سے؟ منافق ہونے سے کوئی نہیں ڈرتا، الا مومنون، سوائے مومن۔ اب بات واضح ہوگی جی، میں نے کہا تھا نا کہ بذات خود ایمان کی نشانی۔ اب نیچے دیکھیں، ما خافہ کے نیچے کیا لکھا ہوا ہے؟ ای اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ سے، اور اوپر کیا لکھا ہوا ہے؟ ای النفاق، یعنی اللہ سے کوئی نہیں ڈرتا سوائے ایمان والے کے، یا منافق ہونے سے کوئی نہیں ڈرتا سوائے ایمان والے کے۔ اچھا، ولا آمنہ الا منافق۔ اب بات الٹ ہوگی، آمنہ بے خوف ہو جانا، خوف امن کا الٹ ہے، کہتے ہیں نا الایمان بین الخوف والرجاء، ہے نا، اور عقائد کی کتابوں میں ہے الیاس من اللہ کفر والامن من اللہ کفر، اللہ سے نا امیدی بھی کفر ہے اور اللہ سے بے خوف ہو جانا بھی کفر ہے۔ تو یہاں وضاحت فرما دی کہ اللہ سے جو ڈرتا ہے وہی مومن ہے، یا جب منافق ہونے کا جس کو خوف ہوتا ہے وہی مومن ہے، یہ مومن ہونے کی نشانی ہے۔ اور جو اللہ سے بالکل بے خوف ہو جاتا ہے وہ تو خود منافق ہے، دوسروں کو منافق کہنے والوں خود سن لو کہ تم خود منافق ہو۔ یہ لفظ دو طرح سے پڑھا جائے گا، وما یحذر من الاصرار علی التقاتل والعصیان من غیر توبۃ، اور یہ یوں بھی پڑھا جائے گا ولا یحذر۔ نیچے دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے، مشدد او، تو یہ مشدد بھی ہے اور مخفف بھی ہے، دونوں طریقوں سے پڑھا جاتا ہے۔ تقاتل ایک لفظ ہے نا، یہ اس کی جگہ پہ ایک قرات میں لفظ نفاق بھی ہے، النفاق، وہ ادھر حاشیے پہ نہیں دیا ہوا، یہ عمدۃ القاری میں بدر الدین عینی رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ اس کی جگہ پہ تقاتل کی جگہ پہ نفاق کا لفظ بھی ایک قرات میں موجود ہے۔ تو منافقت یا گناہ کے اوپر اصرار کرنے سے ڈرا نہیں جاتا، من غیر توبۃ، یعنی بچا نہیں جاتا، محفوظ نہیں رہا جا سکتا، من غیر توبۃ، توبہ کے بغیر، لقول اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی دلیل سے، ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون، یہ اپنے گناہوں پر اصرار نہیں کرتے، ڈٹے نہیں رہتے جبکہ انہیں پتہ ہو، یعنی جان بوجھ کر گناہ پہ ڈٹے نہیں رہتے ایمان والے، اور گناہ گاری سے، گناہ کے ارتکاب سے وہ بچنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ اگلی حدیث ہے جی، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سباب المسلم فسوقن، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، وقتالہ کفر، اور اسے قتل کرنا کفر ہے، یعنی اس کے قتل کو حلال سمجھتے ہوئے اسے قتل کرنا یہ کفر ہے۔ آگے جی، حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس قال أخبرني عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بليلة القدر فتلاحى رجلان من المسلمين فقال إني خرجت لأخبركم بليلة القدر وإنه تلاحى فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم التمسوها في السبع والتسع والخمس۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ مجھے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ شب قدر کی خبر دینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، دیکھا تو دو مسلمان آپس میں لڑ رہے تھے، فرمایا کہ میں تمہیں شب قدر کی خبر دینے نکلا تھا، لیکن فلاں اور فلاں لڑ رہے تھے تو وہ اٹھا لی گئی، اور شاید یہ تمہارے لیے بہتر ہو، پس اسے 7ویں 9ویں اور 5ویں روز تلاش کرو۔ یہ مشہور حدیث ہے، آپ رمضان شریف میں لوگوں کو بیان کرتے رہتے ہیں خود بھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیلۃ القدر باقاعدہ بتانے کے لیے کہ یہ کون سی رات ہوتی ہے تشریف لائے، تو راستے میں دو آدمی آپس میں جھگڑ رہے تھے، تو فتلاحا، وہ اوپر کیا لکھا ہوا ہے، تنازع کیا، دو مسلمان آپس میں جھگڑ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں لیلۃ القدر کی نشاندہی بتانے کے لیے نکلا تھا، لیکن دو آدمی فلاں اور فلاں آپس میں جھگڑ رہے تھے جس کی وجہ سے وہ اٹھا لی گئی۔ یہاں تک ذرا ٹھہریں تو غور کریں کہ دو مسلمانوں کا آپس میں لڑ پڑنا روحانی طور پر کتنا نقصان کرتا ہے۔ آج بھی دیکھیں، جب مسلمان ہوں، صحیح العقیدہ ہوں، مخلص ہوں، آپس میں جھگڑ پڑیں، دو استاد بھائی ہوں، دو پیر بھائی ہوں، تو ان میں صحیح اور غلط جو بھی ہو، لیکن جھگڑے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اتنی بڑی روحانی چیز جو ہے وہ ہاتھ سے جاتی ہے۔
اب آگے چلیے کہ عسیٰ ان یکون خیر لکم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چلو عین ممکن ہے کہ یہ بھی تمہارے حق میں بہتر ہو۔ اب اس جملے پر بھی ذرا غور کیجئے کہ جو اللہ کو منظور ہو گیا، تو اب اس کے مطابق اگلا لائحہ عمل اختیار کرنا چاہیے، اسی پہلی چیز کو لے کے بیٹھے نہیں رہنا چاہیے، اور زیادہ اس پر اتنا، خاص طور سے وہ دو آدمی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ تھے نا، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی چیز کو بار بار ارشاد فرماتے رہتے، اس کی بجائے آقا نے اپنا جو اصول تھا اس کو اختیار فرمایا کہ ایاک واللہ، کاش کاش کہہ کے پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ یوں کہا کرو کہ قدر اللہ وما شاء فعل، اللہ نے ایک تقدیر میں چیز شامل کی تھی، جو اس نے چاہا وہ ہو گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی رویہ اختیار فرمایا، اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آگے سے رویہ اور رد عمل تھا نہایت روحانی تھا کہ چلو اس میں بھی کوئی راز ہوگا، کوئی بہتری ہوگی، تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ التمسوها فی السبع والتسع والخمس، اسے 7 میں، 9 میں اور 5 میں تلاش کرو، یعنی رمضان شریف کے آخری عشرے کے یہ 3 دن ہیں، ان دنوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ باب سؤال جبریل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الایمان والاسلام والاحسان وعلم الساعة وبیان النبی صلی اللہ علیہ وسلم له ثم قال جاء جبریل علیہ السلام يعلمكم دینکم فجعل ذلك كله دینا وما بین النبی صلی اللہ علیہ وسلم لوفد عبد القیس من الایمان وقوله تعالی ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن يقبل۔ حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعیل بن ابراہیم اخبرنا ابو حیان التیمی عن ابی زرعۃ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بارزا یوما للناس فأتاه رجل فقال ما الایمان قال الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وبلقائہ ورسلہ وتؤمن بالبعث قال ما الاسلام قال الاسلام ان تعبد اللہ ولا تشرک بہ وتقیم الصلاة وتؤدی الزکاة المفروضة وتصوم رمضان قال ما الإحسان قال ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک قال متى الساعة قال ما المسؤول بأعلم من السائل وسأخبرك عن أشراتها إذا ولدت الأمة ربها وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان في 5 لا يعلمهن إلا الله ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عنده علم الساعة الآية ثم أدبر فقال ردوه فلم يروا شيئا فقال هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم قال أبو عبد الله جعل ذلك كله من الإيمان۔ باب حضرت جبرائیل کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان، اسلام، احسان اور علم قیامت کے متعلق پوچھنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے بیان کرنا۔ پھر فرمایا کہ جبریل علیہ السلام تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے، بس یہ سب کچھ دین ہے، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وفد عبد القیس سے ایمان کے بارے میں بیان فرمایا۔ نیز ارشاد باری تعالیٰ ہے جو اسلام کے سوا کوئی اور دین تلاش کرے گا تو وہ قبول نہیں ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان جلوہ افروز تھے کہ ایک آدمی حاضر بارگاہ ہو کر عرض گزار ہوا، ایمان کیا ہے؟ فرمایا ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر یقین رکھو اور اس کے فرشتوں پر اور اس سے ملنے پر اور اس کے رسولوں پر اور تمہیں دوبارہ زندہ ہونے پر یقین ہو۔ عرض گزار ہوا کہ اسلام کیا؟ فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ شرک نہ کرو، اور نماز قائم کرو اور فرض زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو۔ وہ عرض گزار ہوا کہ احسان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تم اللہ کی عبادت کرو گویا کہ اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اسے نہیں دیکھتے تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ وہ عرض گزار ہوا کہ قیامت کب ہے؟ فرمایا کہ مسئول سائل سے زیادہ نہیں جانتا، اور میں تمہیں اس کی نشانیاں بتاتا ہوں کہ جب لونڈی اپنے آقا کو جنے، اور جب اونٹ اور بھیڑ بکریاں چرانے والے چرواہے عالی شان عمارتوں میں رہنے لگیں گے، اور 5 چیزیں ہیں جنہیں کوئی نہیں جانتا مگر اللہ۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے۔ یہ مکمل آیت پڑھی، پھر وہ چلا گیا تو آپ نے فرمایا اسے واپس بلاؤ، تو انہوں نے کسی کو نہ دیکھا۔ فرمایا وہ جبرائیل تھے جو لوگوں کو ان کا دین سکھانے آئے تھے۔ امام بخاری نے فرمایا کہ ان سب کو ایمان کا حصہ قرار دیا گیا ہے۔ باب کا نام ہے سوال جبریل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن الایمان والاسلام۔ جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال پوچھنا ایمان اور اسلام کے بارے میں۔
والاحسان اور احسان کے بارے میں، و علم الساعۃ اور قیامت کے علم کے بارے میں، و بیان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور یہ باب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس بیان کے بارے میں، لہو جو انہوں نے ان کو دیا، ثم قال پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جاء جبریل علیہ السلام، جبریل علیہ السلام آئے تھے، یعلمکم دینکم، تمہیں تمہارا دین سکھانے، فجعل ذلک کلہ دینا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ساری چیز کو، ایمان، اسلام، احسان اور قیامت کا علم، اس ساری چیز کے لیے لفظ دین مجمل طور پر ایک ہی لفظ استعمال فرمایا کہ یہ سارے کا سارا کیا تھا؟ دین۔ وما بین النبی صلی اللہ علیہ وسلم لوفد عبد القیس، اور یہ باب ہے اس بارے میں کہ جو بیان کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد القیس کے وفد کو، وہ بھی ایمان اور اسلام کی بات ہوئی تھی، تو یہ اس کا باب ہے۔ وقولہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ اس فرمان کا باب ہے کہ ومن یتبع غیر الاسلام دینا، جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کا اتباع کرے گا، فلن یقبل منہ، تو اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اب یہ آپ دیکھتے ہیں کہ بہت ساری باتیں ہیں، جبریل امین کا حاضر ہونا، کئی سوال کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو جواب دینا، یہ سارے کا سارا یہ باب کا عنوان ہے، اور وفد عبد القیس والی ساری بات وہ بھی اس باب کا عنوان ہے، اور آگے قرآن کی آیت بھی اسی باب کا عنوان ہے۔ یہ امام بخاری کا ایک منفرد طریقہ اور انداز ہے کہ اپنے باب کے عنوان میں بہت ساری چیزیں، آیتیں، حدیثیں اور آثار لے آتے ہیں۔ آیت تو قرآن کی آیت ہے، باقی حدیث اور آثار کے آپ اسناد بیان نہیں کرتے، اس کے بغیر ہی آپ یہ بہت ساری باتیں فرما جاتے ہیں، اور ان باتوں کے اندر بہت سارا علم پوشیدہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد اب پہلی حدیث آتی ہے، اس حدیث کا نام ہے حدیث جبریل۔ یہ پورے کے پورے اسلام کا یا ذخیرہ حدیث کا خلاصہ ہے، مجموعی طور پر تمام اہم احکام اس کے اندر بیان کر دیے گئے۔ اس میں حضرت جبریل علیہ السلام نے مختلف سوال کیے، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے، قیامت کب آئے گی، قیامت کی نشانیاں کیا ہے، یہ 5 سوال تھے، اور ان سوالوں کے جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، اور یہ حدیث مختلف مقامات پر بخاری میں بھی موجود ہے، مسلم میں بھی موجود ہے، اور بے شمار کتابوں میں بھی پائی جاتی ہے۔ یہ حدیث بخاری، مسلم اور بعد والی کتابوں سے پہلے بھی مسند احمد میں بھی موجود ہے، کتاب الآثار میں بھی، اور امام اعظم کی کتاب مسند امام اعظم میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ اس حدیث میں اور وہاں روایت کی گئی حدیث کے الفاظ میں تھوڑا سا فرق ہے، اور ایسا ہوتا ہے راوی ایک چیز بیان کرتا ہے، دوسرا راوی دوسری چیز بیان کرتا ہے، یا ایک چیز کو چھوڑ جاتا ہے۔ تو یہاں جو آپ کے سامنے اس وقت حدیث ہے، اس کو روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جبکہ یہ حدیث سیدنا عبداللہ بن عمر نے اپنے والد گرامی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت کی ہے، اور بھی صحابہ سے یہ حدیث مروی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بارزن، بارز کا مطلب ہوتا ہے جلوہ افروز ہونا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ افروز تھے، یومن ایک دن، للناس لوگوں کے لیے، فاتاہ رجل، آپ کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے پوچھا مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ قال الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وبلقائہ ورسلہ وتؤمن بالبعث، آپ نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر ایمان لائے، اس کے فرشتوں پر ایمان لائے، اللہ سے ملاقات پر ایمان لائے، اللہ کے رسولوں پر ایمان لائے، اور دوبارہ اٹھنے پر ایمان لائے۔ اب یہ الفاظ ایک اور حدیث میں تھوڑے سے لفظی فرق کے ساتھ بھی بیان ہوئے ہیں، تو یہ جو فرق ہوتا ہے لفظوں کا، یہ راوی یا بیان کرنے والے سے ایک لفظ چھوٹ گیا ہوتا ہے، اور دوسرے نے اس لفظ کو یاد رکھا ہوتا ہے، یا ایک لفظ کے بدلے میں اس کا ہم معنی دوسرا لفظ استعمال کیا گیا ہوتا ہے، اور اس میں علمی طور پر کوئی قباحت نہیں ہوتی۔ تو جب آپ نے یہ جواب دیا کہ ایمان یہ ہے، تو اس نے دوسرا سوال کیا مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ قال الاسلام ان تعبد اللہ ولا تشرک بہ، اور بہ کے اوپر لکھا ہوا ہے شیئا، تو دونوں روایتیں موجود ہیں کہ اسلام یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائے، وتقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کرے، وتؤدی الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرے، المفروضۃ، جو فرض ہے، وتصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھے۔ تو یہاں پتہ چلتا ہے کہ اس میں حج کا ذکر نہیں ہے، تو حج کی فرضیت سے پہلے کا واقعہ۔ قال، تیسرا سوال مل احسان، احسان کیا ہے؟ قال، فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کرے جیسے تو اسے دیکھ رہا ہے، فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اور اگر تو اسے نہیں دیکھتا تو پھر یہ تخیل ہو، یہ یقین ہو کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ بندہ اللہ کو دیکھے یہ بندے کے بس کا کام نہیں ہے، اس لیے فرمایا کأنک تراہ، ایسے لگنا چاہیے جیسے تو اسے دیکھ رہا ہے۔ یہ کاف کے لانے میں یہ راز ہے، ان تعبد اللہ وانت تراہ، ایسا نہیں، کأنک تراہ ہے، اور فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر تو اسے نہیں دیکھتا تو یہاں فإنہ یراک وثوق کے ساتھ ہے کہ وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ قال، چوتھا سوال متی الساعۃ، قیامت کب آئے گی؟ قال مل مسئول بعلم من السائل، تو مل مسئولوں کے آگے ایک 2 کا عدد پڑا ہوا ہے، اور سائڈ پہ دیکھیں تو 2 کے عدد کے ساتھ انہا لکھا ہوا ہے، تو ایک روایت میں یوں بھی ہے مل مسئول انہا بعلم من السائل، جس سے پوچھا جا رہا ہے اس کے بارے میں وہ اس سے زیادہ نہیں جانتا جو سوال کر رہا ہے۔ تو اس میں علم کی نفی نہیں ہے،
بلکہ علم کی برابری ظاہر کی جا رہی ہے۔ بس اخبرک عن اشراطہا، اب میں آپ کو بتاتا ہوں قیامت کی نشانیوں کے بارے میں۔ بعض روایتوں میں ایسا ہے کہ اخبرنی عن اماراتہا، اس کی نشانیوں کے بارے میں مجھے بتائیے، یا اشراطہا، اس کی شرائط کے بارے میں مجھے بتائیے۔ تو فرمایا اذا ولدت الامۃ ربہا، اور اوپر کیا لکھا ہوا جی؟ مالکہا و سیدہا، جب نوکرانی اپنے مالک اور اپنے سردار کو جنم دے، یعنی بیٹا اپنی ماں کو اپنی نوکرانی بنا لے۔ وَإِذَا تَطَاوَلَ رُعَاةُ الْإِبِلِ، اور جب اونچا کریں اور لمبا لمبا کریں اونٹ چرانے والے لوگ۔ رعات رائی کی جمع ہے۔ البہم، کالے رنگ کے اونٹ، یہ اونٹوں کی ایک قسم ہے۔ فی البنیان، لمبی کرے عمارتوں کو، تو جب کالے اونٹ چرانے والا اپنی عمارتوں کو اونچا اونچا کرے اور لمبا لمبا کرے تو یہ قیامت کی نشانی سمجھنا۔ فی خمسن لا یعلمہن الا اللہ، فی خمسن، نیچے دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے؟ اے علم الساعۃ فی خمسن، قیامت کا علم ان 5 چیزوں میں ہے، ٹھیک؟ لا یعلمہن الا اللہ، جن اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ثم تلا النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، ان اللہ عندہ علم الساعۃ الآیہ، پوری کی پوری آیت کہ اللہ کے ہاں قیامت کا علم ہے۔ وہ جو 5 چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری آیت پڑھی۔ تو یہاں اللہ کے جاننے سے مراد ذاتی طور پر جاننا ہے، اللہ تعالیٰ جسے جتلا دے یا بتا دے، یہاں اس کی نفی نہیں ہو رہی۔ بڑی آسان سی بات ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم حدیثوں میں دیکھتے ہیں کہ ان چیزوں کا بیان حدیثوں میں کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا ہوا ہے، کہیں کسی صحابی نے بتایا ہوا ہے۔ اب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات کے وقت بتا رہے ہیں کہ میری بیوی کے پیٹ میں بچی ہے، یہ موطا امام مالک میں اسی سند کے ساتھ حدیث موجود ہے۔ تو ما فی الارحام کا ثبوت کہ یہ جان لینا یہ کیسے تھا؟ یہ اللہ کے جتلانے سے، تو صاف پتہ چل گیا کہ از خود کوئی نہیں جان سکتا۔ اور اس دور میں تو آپ جانتے ہیں کہ الٹرا ساؤنڈ اور ایکس رے وغیرہ سے وقت سے پہلے بتا دیا جاتا ہے، ولادت سے پہلے دیکھ لیا جاتا ہے کہ یہ بچہ ہے یا بچی۔ لہٰذا یہ ان چیزوں کو لے کے بیٹھنا یہ اس دور میں سخت ناکام ہو چکا ہے۔ یہ سارے کے سارے علوم یہ اللہ کی عطا سے یہ حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ اچھا، ثم ادبرا، پھر وہ بندہ واپس پلٹ گیا۔ فقالا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ردوہ، اسے واپس لے آؤ۔ فلم یروا شیئا، صحابہ نے کوئی چیز نہ دیکھی، یعنی اس کو ڈھونڈنے گئے تو وہ بندہ نظر نہ آیا، وہ اچانک غائب ہو گیا۔ فقال ھذا جبریل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم تھے۔ جاء، یہ آئے تھے یعلم الناس دینہم، لوگوں کو ان کا دین سکھانے۔ اچھا، جبریل امین لوگوں کو دین سکھانے آئے تھے۔ بعض حدیثوں کے الفاظ ہیں جاء یعلمکم دینکم، تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ بعض حدیث میں یعلمکم معالم دینکم، تمہارے دین کے معالم اور علم کے متعلقات اور دین کے متعلقات سمجھانے آئے تھے۔ تو بہرحال پتہ چلتا ہے کہ حضرت جبریل عین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے الفاظ کے مطابق تمام صحابہ کے استاد ہیں۔ بھائی یعلمکم، قرآن میں ہے نا یعلمہم الکتاب والحکمہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کرام کے براہ راست رہنما اور استاد، اور حضرت جبریل امین بھی تمام صحابہ کرام کے استاد ہیں۔ فرمایا تمہیں دین سکھانے آئے تھے۔ اور واقعی یہ حدیث چونکہ تمام ذخیرہ حدیث کا خلاصہ بھی ہے، اس اعتبار سے بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ تو حضرت جبریل امین علیہ السلام کا ممنون احسان رہنا پوری امت پر لازم ہے، اور وہ ہم سب کے استاد ہیں، اور ان کو گھٹیا لفظوں سے یاد کرنا کفر ہے۔ باقاعدہ کفر کا لفظ علماء نے بھی لکھا ہے، من ذکر احدا من الملائکۃ بالحقارۃ فقد کفر۔ ابو شکور سالمی رحمہ اللہ التمہید میں لکھ رہے ہیں کہ جس نے کسی بھی ایک فرشتے کا ذکر حقارت سے کیا اس نے کفر کیا۔ تو یہ ہمیں اپنی تقریروں میں، اپنی اسٹیجوں پر، اپنے شاعریوں اور کلاموں میں تمیز سیکھنی چاہیے، اور اللہ کے فرشتوں کی توہین کرنے والے، کہیں ان کو کمی کہنے والے، کہیں ان کو درزی کہنے والے لوگوں سے اجتناب کرنا چاہیے، اور ان لوگوں کو بھی خوف خدا کرنا چاہیے۔ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین رسالت، کیونکہ وہ اللہ کے رسول فرشتے ہیں۔ قال ابو عبداللہ، حضرت امام بخاری نے فرمایا جعل ذلک کلہ من الایمان، یہ ساری باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان قرار دی ہیں۔ ان میں مجموعی طور پر سب کو ایمان کہا گیا، اور باریکی میں جائیں تو کچھ چیزیں ایمان ہیں اور کچھ چیزیں ایمان کی نشانی۔ حدثنا ابراہیم بن حمزة قال حدثنا ابراہیم بن سعد عن صالح عن ابن شہاب عن عبید اللہ بن عبد اللہ ان عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اخبرہ قال اخبرنی ابو سفیان بن حرب
أن هرقل قال له سألتك هل يزيدون أم ينقصون فزعمت أنهم يزيدون وكذلك الإيمان حتى يتم وسألتك هل يرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه فزعمت أن لا وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب لا يسخطه أحد. حضرت عبید اللہ بن عبداللہ کو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے خبر دیتے ہوئے فرمایا کہ مجھے ابو سفیان بن حرب نے بتایا کہ ہرقل نے ان سے کہا میں نے تم سے پوچھا کہ وہ بڑھتے ہیں یا گھٹ رہے ہیں تو تم نے بتایا کہ وہ بڑھ رہے ہیں. ایمان کا یہی حال ہے یہاں تک کہ وہ مکمل ہو جاتا ہے. اور میں نے تم سے پوچھا کہ کیا اس کے دین سے ناراض ہو کر اس میں داخل ہونے کے بعد بھی کوئی پھرا ہے تو تم نے نفی میں جواب دیا. ایمان کا یہی حال ہے کہ جب وہ دلوں کی بشاشت بن جاتا ہے تو اس سے کوئی بھی ناراض نہیں ہوتا. یہ حدیث نمبر 7 اس حدیث کا ایک ٹکڑا ہے جو ہرقل بادشاہ نے کچھ سوال کیے تھے تو ان میں سے ایک بات یہ تھی. یہ آپ ساری بات تفصیل سے پہلے پڑھ چکے ہیں. باب فضل من استبرأ لدينه. حدثنا أبو نعيم حدثنا زكريا عن عامر قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى یوشک ان یواقعہ الا وان لکل ملک حما الا ان حمى اللہ فی ارضہ محارمہ الا وان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب. باب دین کی خاطر گناہوں سے بچنے کی فضیلت. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا حلال ظاہر ہے اور حرام ظاہر ہے اور دونوں کے درمیان مشتبہ چیزیں ہیں جن کو بہت سے لوگ نہیں جانتے. بس جو مشتبہ چیزوں سے بچا تو اس نے اپنے دین اور اپنی عزت کو بچا لیا اور جو ان میں پڑ گیا ایسے ہے جیسے وہ چرواہا جو چراگاہ کے گرد چراتا ہے خدشہ ہے کہ اس میں داخل ہو جائے گا. آگاہ رہو کہ ہر بادشاہ کی چراگاہ ہوتی ہے. خبردار ہو جاؤ کہ زمین میں اللہ کی چراگاہ اس کی حرام ٹھہرائی ہوئی چیزیں ہیں. آگاہ رہو کہ جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے جب وہ درست ہو تو پورا جسم درست رہتا ہے اور جب وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے. سن لو کہ وہ دل ہے. یہ باب ہے فضل من استبرأ لدینہ، فضیلت اس بندے کی جس نے اپنے دین کی خاطر گناہوں سے اجتناب کیا. استبراء بری الذمہ ہونا، بچ کے رہنا، پوری احتیاط کرنا، تقوی اختیار کرنا بلکہ ورع اختیار کرنا، یہ استبراء ہے. یہ خالص صوفیانہ تعلیم ہے کہ صرف گناہ ہی نہیں بلکہ گناہ کے بارے میں محتاط بھی رہنا. اور حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح. الحلال بین والحرام بین. اب ان دونوں کے درمیان بھی کچھ چیزیں ہیں. حلال بھی کلیئر، حرام بھی کلیئر. ایک صحابی فرماتے ہیں کہ محکمات حلال اور حرام ہوتے ہیں. محکمات کیا ہوتے ہیں؟ کلیئر. اب ان کے درمیان کیا ہے؟ متشابہات ہیں. تو لا یعلمھا کثیر من الناس، جن متشابہات کو لوگوں میں سے بہت سے لوگ نہیں جانتے. اب آپ غور کرتے جائیں اور سمجھتے جائیں. وہ جو محکم اور متشابہ والی آیت ہے قرآن میں، اس کے ساتھ اس حدیث کو اگر رکھا جائے تو وہ جو ہم مفہوم بیان کرتے رہتے ہیں اس کی تشریح کرتے رہتے ہیں وہ کتنی کلیئر ہو جاتی ہے. اچھا، فمن اتقل مشبہات، جو مشبہات سے بچ گیا. اس کے حاشیے پہ دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے؟ مشتبہات. ایسا ہے؟ تو جو مشتبہات سے بچ گیا، جو متشابہات سے بچ گیا، استبرأ لدینہ و ارضہ، اپنے دین اور اپنے مال و متاع کو اس نے بچا لیا. ومن واقع فی الشبہات، جو شبہات کے اندر گر گیا. کراہن، اس آدمی کی طرح جو چرواہ ہے جو جانوروں کو چراتا ہے. یرعا حول الحما، جو کسی فصیل کے ارد گرد ڈنگروں کو چراتا ہو. یوشک ان یواقعہ، عین ڈر ہے کہ وہ جانور اس میں واقع نہ ہو جائیں، منہ نہ مار لیں. الا وان لکل ملک حمن، خبردار ہر بادشاہ کی ایک فصیل ہوتی ہے. حما، حمن، حمیون، حمایتن. یہ لفظ کو آپ سمجھیں تو یہ اس کا لفظ معنی ہوتا ہے تپش، بخار. ہما بخار کو کہتے ہیں. ہر بادشاہ کی ایک فصیل یا فصیل مرادی طور پر معنی کیا گیا. ایک اس سے مراد ہے کہ ہر بادشاہ کی ایک ایسی چار دیواری ہوتی ہے جس پر وہ غیرت کرتا ہے. کوئی دوسرا اور غیر اس میں کوئی ہاتھ ڈالے یا اس میں مداخلت کرے. تو ہر بادشاہ کی ایک فصیل ہوتی ہے. الا ان حم اللہ، اور بے شک اللہ تعالیٰ کی جو فصیل ہے، فی ارضہ، اس کی زمین کے اندر، محارمہ، اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں. الا وان فی الجسد مضغۃ، یہاں تک ایک مفہوم تو مکمل ہوا کہ مشکوک چیزوں سے بچو.
اس کے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ جو چیز من ہے اس کے قریب بھی نہ جاؤ. جیسا آدم علیہ السلام کو حکم ہوا تھا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، حالانکہ کھانا منع تھا لیکن قریب جانے سے منع کر دیا، تو ان کو تقویٰ اور ورع بتایا گیا تھا. تو یہاں بھی وہی بات ہے کہ فصیل کے قریب بھی نہ جاؤ، اگر قریب جاؤ گے تو خطرہ ہے کہ اس میں کہیں پڑ نہ جاؤ، جو اس میں سے چر نہ لے آپ کا جانور. تو آگے فرمایا اور جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہوتا ہے، ان فی الجسد مدغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ. اور یہ صالحت آپ دیکھیں پہ رفع بھی پڑا ہوا ہے نا، صالحت بھی پڑھا جا سکتا ہے، باب شارفہ سے. تو جب یہ اصلاح پذیر ہوتا ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے، تو سارے کا سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے. وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، جب اس میں فساد آتا ہے تو سارے کا سارا جسم خراب ہو جاتا ہے اور فسادی ہو جاتا ہے. الا وَهِيَ الْقَلْبُ، خبردار وہ لوتھڑا قلب ہے، دل ہے. اب پچھلی جو حدیث ہے اس کے ساتھ اس قلب والے ٹکڑے کا کیا تعلق ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ایک حدیث میں ہے کہ التقویٰ ہا ہونا، تقویٰ ادھر ہوتا ہے. تو ان باتوں کو آپس میں جوڑیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ تقوی کا دار و مدار سینے پر ہے، دل پر ہے. اور الاسم ما حاک فی صدرک، اس میں بھی اسی طرف اشارہ ہے کہ گناہ وہ ہے جو تیرے سینے میں چبھے. سینہ میں کیا ہے؟ سینے میں دل ہے، اور دل کے اوپر ہی دار و مدار ہے. دل پر ہی گناہ گار کے پہلے داغ لگتا ہے، پھر وہ باز نہ آئے تو وہ داغ بڑھتا چلا جاتا ہے. اور کافروں کے دل پر ہی مہر لگتی ہے، دماغ پر مہر نہیں لگتی. اور دل ہی عقل کا محل ہے، عقل کا مرکز دل ہے، دماغ نہیں ہے. جمہور کے نزدیک عقل دل میں ہوتی ہے، بعض بزرگوں کے نزدیک عقل دماغ میں ہوتی ہے، لیکن جمہور کا قول زیادہ معتبر ہوگا. اچھا، اور یہ تو تقوی اور ورع کی بات پیچھے سے چونکہ چل رہی تھی اور بادشاہ کی فصیل کے پاس جانے سے گریز بتایا جا رہا تھا، اس کے ساتھ دل کا تعلق بڑا گہرا اور بڑا واضح اور آسان ہے. لیکن اگر ظاہری طور پر بھی دیکھا جائے تو طبی طور پر بھی انسان کی صحت اور بیماری کا دار و مدار جسمانی اعتبار سے بھی دل کے اوپر ہوتا ہے. اسی لیے حکیم لوگ نبض دیکھتے ہیں تو وہ دل کی حالت معلوم کر لیتے ہیں نبض کو دیکھ کر. اور دل اور قلب ہی وہ چیز ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، یا مقلب القلوب صرف قلبی علی طاعتک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرا دل اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے. ظاہر ہے آقا کا دل تو پہلے ہی اطاعت پر ہے. یہ ہماری تعلیم کے لیے یہ بڑی عظیم دعا ہے. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کثرت سے مانگا کرتے تھے، ایک آدھ دفعہ ثابت نہیں ہے. یا مقلب القلوب بھی ہے بعض حدیثوں میں، یا مصرف القلوب بھی ہے. تو مقلب اور مصرف کا معنی ایک ہی ہوتا ہے، دلوں کو پھیرنے والے. ایک حدیث میں جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لکل شیء سقالۃ وسقالۃ القلب ذکر اللہ. ہر چیز کو صاف کرنے کا کوئی سقالہ ہوتا ہے، کوئی آلہ ہوتا ہے، اور دل کو صاف کرنے کا آلہ اللہ کا ذکر ہے. صوفیاء نے ہمیں جو سمجھایا ہے وہ یہی ہے کہ لا الہ کے ساتھ دل میں سے ہر چیز نکالی جائے اور الا اللہ کے ساتھ صاف دل میں اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص کو داخل کیا جائے، اللہ کے نور کو داخل ہوتا ہوا سمجھا جائے. تو یوں لا الہ الا اللہ پڑھنے سے یہ کلمہ طیبہ دل کو صاف کرتا ہے. باب اداء الخمس من الایمان. حدثنا علی بن الجعد قال اخبرنا شعبۃ عن ابی جمرۃ قال كنت اقعد مع ابن عباس رضی اللہ عنہما فیجلسنی علی سریرہ فقال اقم عندي حتى اجعل لك سهما من مالی فاقمت معه شهرين ثم قال ان وفد عبد القیس لما اتوا النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال من القوم او من الوفد قالوا ربيعة قال مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا ندامة فقالوا يا رسول الله إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام بيننا وبينك هذا الحي من كفار مدر فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة وسألوه عن الأشربة فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع أمرهم بالإيمان بالله وحده قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده قالوا الله ورسوله أعلم قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمس ونهاهم عن أربع عن الحنتم والدباء والنكير والمزفة وربما قال المكير وقال احفظوهن واخبروا بهن من وراءكم. باب خمس ادا کرنا ایمان کا حصہ ہے. حضرت ابو جمرہ کا بیان ہے کہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی خدمت میں بیٹھا کرتا تھا تو انہوں نے مجھے اپنے تخت پر بٹھا لیا اور فرمایا کہ میرے پاس ٹھہرو تاکہ میں تمہیں اپنے مال سے کچھ دوں. پس میں ان کی خدمت میں 2 مہینے رہا. پھر فرمایا کہ عبد القیس کا وفد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو فرمایا کس قوم یا جماعت سے ہو؟ عرض گزار ہوئے ربیہ سے. فرمایا کہ ایسی قوم یا جماعت کو خوش آمدید رسوائی اور ندامت کے بغیر. عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ
ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی طاقت نہیں رکھتے مگر حرمت والے مہینوں میں، کیونکہ ہمارے اور آپ کے درمیان کافران مضر کے قبیلے ہیں۔ پس ہمیں ایسی بنیادی بات کا حکم فرمائیں جو ہم اپنے پچھلوں کو بتا دیں اور اس کے سبب جنت میں داخل ہو جائیں۔ اور انہوں نے پینے کی چیزوں کے متعلق پوچھا، پس آپ نے انہیں 4 باتوں کا حکم دیا اور 4 سے منع فرمایا۔ انہیں اللہ کی وحدانیت کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، جانتے ہو کہ خدائے واحد پر ایمان لانا کیا ہے؟ عرض گزار ہوئے کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا، گواہی دینا کہ نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ، اور بے شک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا اور رمضان کے روزے، اور یہ کہ مال غنیمت سے خمس ادا کرو، اور 4 چیزوں سے منع فرمایا، یعنی سبز برتن، کدو کے برتن، لکڑی کے روغنی برتن اور رال کیے ہوئے مرتبان سے، اور کبھی مزفت کی جگہ مقیر فرمایا کہ انہیں یاد کر لو اور اپنے پچھلوں کو بھی بتا دینا۔ حضرت ابو جمرہ یہ تابعی ہیں، ان کا نام نصر ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ کنت اقعد مع ابن عباس فیجلسنی علی سریرہ، میں عبداللہ بن عباس کے پاس بیٹھا کرتا تھا تو وہ مجھے اپنے تخت پر بٹھا لیتے تھے، اپنے پلنگ پر، اپنے بستر پر ساتھ بٹھا لیتے تھے۔ صحابی کام کے بندے کو اپنے پاس بٹھا رہے ہیں، اس سے آداب کا پتہ چلتا ہے۔ نمبر 2، یہ ابو جمرہ کون ہے؟ یہ 2 مہینے ابن عباس کے ساتھ رہے تھے، اور ابن عباس نے انہیں تنخواہ پہ رکھا ہوا تھا کہ میرے پاس رہو، میں نے اہل کتاب کے ساتھ اور غیر مسلموں کے ساتھ تبلیغی خط و کتابت کرنا ہوتی ہے، اور ترجمہ کرنے میں میری مدد کرو۔ ترجمان القرآن نے اپنا ترجمان رکھا ہوا ہے۔ یہ ہے جی ٹیم ورک، یہ ہے منصوبہ بندی، یہ ہے پلاننگ۔ ٹھیک، کسی بد عقیدہ کو ٹیم میں شامل نہیں کیا جاتا، بے دین کو اپنی ٹیم کا حصہ نہیں بنایا جاتا، اپنے حد سے بڑھنے والے کو اپنی ٹیم کا حصہ نہیں بنایا جاتا، باغیوں کو اپنی ٹیم کا حصہ نہیں بنایا جاتا، اور قائد اور لیڈر صاحب کو استعمال کرنے والے وہ ٹیم کا حصہ نہیں ہوتے، وہ قائد صاحب خود ٹیم کے پیچھے پیچھے لگنے والے دم چھلے ہوتے ہیں۔ فقالا، اور ابن عباس نے فرمایا، اے ابو جمرہ اقم اندی، میرے پاس ٹھہرو، حتیٰ اجعل لک سہمن، حتیٰ کہ میں آپ کی تنخواہ مقرر کروں۔ سہم کا مطلب حصہ، مراد کیا ہے؟ تنخواہ۔ میں سہم و نصیب آپ کا مقرر کروں، من مالی، اپنے مال میں سے۔ اپنے ابن عباس اپنی جیب سے ان کو خرچہ دیتے تھے۔ اچھا، فاقمت معہ شہرین، میں ان کے پاس 2 مہینے ٹھہرا رہا۔ کتنے مہینے؟ 2 مہینے۔ اچھا، ثم قال، یہاں ایک بات یاد رکھیں، ترمذی میں حدیث ہے، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سریانی زبان سیکھ کے آؤ، میں نے اہل کتاب سے خط و کتابت کرنا ہوتی ہے، اور ان کے بارے میں نے تحریرات لکھانا ہوتی ہیں، اور سریانی زبان کا ترجمان مجھے چاہیے۔ یہ ترمذی میں حدیث ہے، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ، تو وہ 1 مہینے میں سیکھ کے آ گئے تھے، سریانی زبان سیکھ کے آ گئے، آ کے عرض کہ حضور میں سیکھ کے آ گیا ہوں، حکم فرمائیے، ڈیوٹی لگائیے۔ 1 مہینے میں زبان سیکھی جاتی ہے، لیکن دیکھ لیجئے جس مرد خدا کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ڈیوٹی لگائی ہے، انہوں نے کر کے دکھایا۔ میں نے کہیں پڑھا ہے کہ وہ 15 دن میں آ گئے تھے۔ اچھا، ثم قال، پھر فرمایا، ان وفد عبد القیس لما اتوا، کہ وفد عبد القیس جب آیا تھا، جب یہ لوگ آئے تھے، النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اچھا، اب اس سے پہلے چند حدیث سے پہلے ایک حدیث گزری ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ ترجمۃ الباب میں امام بخاری نے ذکر کیا تھا وفد عبد القیس کا، کہ ان کے ساتھ جو حضور نے ایمان کے متعلق باتیں کی تھیں، تو وہاں جو وفد عبد القیس کی بات امام بخاری نے بیان کی تھی، وہاں وفد عبد القیس کی حدیث کا ذکر کر دیا، نام لے لیا، لیکن حدیث وہاں نہیں بیان کی گئی تھی۔ اب یہ تھوڑے چند سطریں آگے وہ وفد عبد القیس والی پوری کی پوری حدیث اب آپ کے سامنے ہے، سمجھ آ گئی؟ پچھلی بات کے ساتھ اس بات کو جوڑیں، اور اس بات کو جہاں میں نے نہیں بولا تھا اب وہ بات کھل کے سامنے آ رہی۔ اچھا، قالا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من القوم او من الوفد، یہ کون قوم ہے، یا شاید فرمایا کہ کون سا وفد ہے۔ قالو ربیہ، انہوں نے کہا کہ قبیلہ ربیہ۔ قال مرحبا بالقوم، فرمایا جی آیا نو، خوش آمدید پوری کی پوری قوم، او بالوفد، یا پورے کا پورا وفد، قوم ہو یا وفد ہو ایک ہی بات ہے۔ اب یہ راوی کو شک ہے کہ قوم فرمایا یا وفد ارشاد فرمایا۔ اچھا، غیر خزایا ولا ندامہ، کبھی رسوا نہ ہو اور کبھی ندامت نہ اٹھاؤ۔ فقالو، کہنے لگے، یا رسول اللہ انا لا نستطیع ان نأتیک، یا رسول اللہ ہم یہ طاقت نہیں رکھتے کہ ہم آپ کے پاس آیا کریں، الا فی الشہر الحرام، سوائے حرمت والے مہینے کے۔ یہ میں نے غیرو پڑھا ہے نا، اس کو غیرہ بھی پڑھا جا سکتا ہے، یہ ان کا حال ہے، جیسے اہلاً و سہلاً مرحبا، یہ اسی طرح یہ حال بیان کر رہی ہے، تو پھر پڑھا جائے گا غیر خزایا ولا ندامہ، بغیر کسی رسوائی کے اور بغیر کسی ندامت کے آپ لوگوں کا آنا، جی آیا نو۔
تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم ہر مہینے آپ کے پاس آ نہیں سکتے، اس کی وجہ کیا؟ بتا بیننا و بینک ھذا الحی من کفار مدر، ہمارے اور آپ کے درمیان جہاں ہمارا گاؤں ہے، ہماری رہائش ہے، ہمارا قبیلہ رہائش پذیر ہے، وہاں سے چل کر مدینہ شریف آتے وقت درمیان میں ایک قبیلہ ہے جو کفار کا ہے، غیر مسلموں کا ہے، تو وہ رکاوٹ بنتا ہے، تو ہم آپ کے پاس کبھی کبھار آ سکتے ہیں اور ان سے بچا کے اور ادھر سے دور سے ہو کے آنا پڑتا ہے ہمیں، تاکہ ان کے اندر سے ہمیں نہ گزرنا پڑے، اس لیے دیر کے بعد آپ کے پاس حاضر ہوتے ہیں۔ فمرنا بامر فصل، ہمیں کوئی فیصلہ کن چیز بتائیے، نخبر بہ من وراءنا، ہم اس کی خبر دیں جا کر ان لوگوں کو جو ہمارے پیچھے ہیں، اپنے علاقے کے، قبیلے کے، گاؤں کے لوگوں کو ہم آپ کی تعلیمات پہنچائیں۔ وندخل بہ الجنۃ، اور ہم اس کے ذریعے سے جنت میں داخل ہوں۔ بس آلو ہو، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیے عن الاشربۃ، پینے والی چیزوں کے بارے میں۔ فامرہم باربع ونہاہم عن اربع، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو 4 چیزوں کا حکم دیا اور 4 چیزوں سے منع کیا۔ امرہم بالایمان باللہ وحدہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اللہ واحد لا شریک پر ایمان لانے کا حکم دیا۔ قال، فرمایا اتدرون مل ایمان باللہ وحدہ، آپ نے پوچھا کیا جانتے ہو اللہ وحدہ پر ایمان کیا ہے؟ قالوا اللہ ورسولہ عالم، انہوں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ قال شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وصیام رمضان، یہ اللہ واحد پر ایمان لانا ہے۔ ان ساری چیزوں کو ایمان میں داخل کے، ایمان کو بھی ایمان ہی قرار دیا اور ایمان کی نشانیوں کو بھی ایمان ہی قرار دیا۔ یہ وہ بات ہے جو امام بخاری اس باب میں پیچھے کر رہے تھے۔ وَأَن تُؤْتُوا مِنَ الْمَغْنَمِ، اور یہ کہ غنیمت کے مال میں سے تم ادا کرو الخمسہ، 5واں حصہ، ان 4 حصے مجاہدوں میں تقسیم ہوگا اور 5واں حصہ بیت المال میں داخل ہوگا۔ وَنَہَاهُمْ، اب یہ 4 چیزیں حکم دی نا، وہ کیا تھیں؟ توحید، رسالت، نماز، زکوٰۃ اور رمضان۔ تو توحید و رسالت تو ایک ہی ہوا نا، کلمہ طیبہ ہو گیا، اور دوسری نماز، تیسری زکوٰۃ اور چوتھے رمضان کے روزے، ان 4 چیزوں کا حکم دیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ جو بنی الاسلام علی 5 ہے، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اس میں یہ 4 چیزیں بھی شامل ہیں۔ وہ 5 چیزیں کب ارشاد فرمائیں؟ جب حج فرض ہو گیا۔ تو جیسے جیسے کوئی چیز دائرہ فرضیت میں آتی گئی تو احکام میں اضافہ ہوتا گیا، اور 4 چیزوں سے جن سے منع کیا تھا وہ 4 قسم کے برتن ہیں، 4 قسم کے جن میں شراب پی جاتی تھی۔ تو یہ جب قاعدہ آپ کو مل گیا تو 4 قسم کے برتن ہیں۔ آج کل یہ برتن نہ استعمال ہوتے ہیں، نہ ان کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے، عربی بولنے والوں کو بھی یہ نام نہیں آتے ہوں گے، کیونکہ یہ الفاظ مستعمل نہ رہے اور یہ برتن زیر استعمال نہ رہے۔ تو میں نے آپ کو اصول بتا دیا کہ یہ شراب کے لیے استعمال ہونے والے 4 برتن تھے، بات ایک ہی تھی، اصل مقصود کیا تھا؟ شراب منع ہے۔ اچھا، انل خنتم، خنتم کیا ہے جی؟ یہ سبز رنگ کا مٹکا ہے، اس میں بھی شراب ڈالی جاتی تھی۔ بدبا، اور کدو، کدو خشک ہو جاتا تو اس کا جو وہ خول بنتا تھا اس میں سے بیج نکال دیا، تو اس میں بھی کچھ لوگ شراب بھر کے اس میں کچھ عرصہ وہ کشمش وغیرہ ڈال کے، تو ایک عرصے کے بعد جب وہ نشہ دینے لگتی تو اس کو بطور شراب استعمال کرتے تھے۔ اور والنقیر، اور نقیر کیا ہے؟ درخت اور کھجور کا تنا اور اس کا ٹکڑا لے کر اس کے اندر سوراخ کر لیتے تھے اور اس کے اندر شراب کا میٹر بھر دیتے تھے، تو یہ بھی شراب کا ہی ظرف ہوا، برتن ہوا، اس سے منع فرمایا۔ بل مزفت، اور مزفت وہ مرتبان ہے یا مرتبان جیسی کوئی چیز ہے جس کو اندر سے پالش کر لیا جاتا تھا اور اب اس کے اندر شراب ڈالی جاتی تھی۔ تو یہ 4 قسم کے برتن تھے۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مٹکا ہے تو وہ شراب کو پی سکتا ہے، اس کو وہ سبز کر لیتے تھے۔ مرتبان ہے تو وہ شراب کو پی سکتا تھا تو اس کے اندر اس کو پالش کر لیتے تھے، اور سب سے زیادہ شراب کو پینے والا وہ برتن تھا جو کھجور کا تنا ہوتا تھا، تو وہ پھر تدبیریں کرتے رہتے تھے کہ کون سی چیز ہو جو شراب کو پی نہ جائے، اسی لیے وہ کبھی کبھی کدو کا بھی استعمال کر لیتے تھے۔ تو یہ ان کے برتن ہوتے تھے، ان سب کا مفہوم ایک ہی ہے، ایک لفظ سے اگر ان 4 چیزوں کو تعبیر کرنا ہو تو وہ کیا ہے؟ شراب کے ظروف، شراب کے برتن۔ وربما قال المقیر، اور کبھی کبھی راوی نے مزفت کی جگہ پہ مقیر کا لفظ بولا۔ کیا بولا؟ اب آپ نیچے دیکھیں، وربما قال المقیر، نیچے کیا لکھا ہوئے؟ بدل المزفت، مزفت کی جگہ پہ کیا بولا؟ تو یہ لفظ آپ کو اندر ہی مل گیا، آپ کا ذہن جا سکتا تھا کہ مقیر نہ یہ نقیر کی جگہ پہ استعمال ہوتا ہوگا، لیکن نہیں، حاشیہ لکھنے والوں نے واضح فرما دیا۔ اچھا، وقال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا احفظوہن، ان چیزوں کو حفظ کر لو، ان چیزوں کو یاد کر لو، وہ 4 جو حکم ہے یاد کر لو، اور جو 4 چیزیں من ہیں یہ بھی یاد کر لو۔ وَأَخْبِرُوا بِهِنَّ، اور ان کی جا کے خبر دینا، مَن وَرَاءَكُمْ، جو تمہارے پیچھے۔ سوال میں یہی تھا
کہ آقا ہمیں بتائیے جا کے ہمیں، تاکہ ہم ان پر عمل کریں اور پچھلوں کو بھی جا کے بتائیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ضرورت، ان کے سوال، ان کی فرمائش کے عین مطابق کچھ چیزوں کا حکم دیا، کچھ چیزوں سے منع کیا، اور فرمایا کہ یہ وہ احکام ہیں جن کو پیچھے جا کے تمہیں بتانا ہوگا. ایک بات میں بتا دیتا ہوں، یہ حدیث بخاری میں بار بار آئے گی، اس لیے اس کو یہاں ذہن نشین کر دیں. میں ہر جگہ ان سارے کے سارے برتنوں کے ترجمے نہیں کروں گا. سمجھ آ گئی بات کی؟ یہ حدیث بار بار آئے گی، ایک دو بار نہیں آئے گی، بہت زیادہ دفعہ آئے گی. باب ما جاء ان الاعمال بالنیة والحسبة ولكل امرئ ما نوى فدخل فيه الايمان والوضوء والصلاة والزكاة والحج والصوم والاحكام. وقال الله تعالى قل كل يعمل على شاكلته على نيته نفقة الرجل على اهله يحتسبها صدقة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن جهاد ونية. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. باب اعمال کا دار و مدار نیت اور خلوص پر ہے، اور ہر ایک کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی. پس اس میں ایمان، وضو، نماز، زکوٰۃ، حج، روزہ اور احکام سب داخل ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ فرما دو کہ ہر کوئی اپنے ڈھنگ کے مطابق عمل کرتا ہے. آدمی کا ثواب کی نیت سے اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا صدقہ ہے، اور فرمایا لیکن جہاد اور نیت. حضرت علقمہ بن وقاص نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور ہر شخص کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی. پس جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے شمار ہوگی، اور جس کی ہجرت دنیا حاصل کرنے یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے ہے تو اس کی ہجرت اسی کے لیے ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی. باب کا نام ہے ما جاء، جو حدیثیں آئی ہیں، ان الاعمال بالنیت، کہ اعمال کا دار مدار نیت پر ہوتا ہے، والحسبت، اور اپنے گمان پر ہوتا ہے، ولکل امرئ ما نوى، ہر آدمی کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی. تو یہ جو مختلف الفاظ ہیں ان کا نچوڑ 3 مختلف حدیثوں سے نکال کر امام بخاری رحمہ اللہ نے ما جاء کے آگے بیان کر دیے. اعمال نیت پر الگ حدیث ہے، الحسبہ الگ حدیث ہے، اور لکل امرئ ما نوى یہ اسی حدیث کا ٹکڑا ہے. اور اس میں فدخل فیہ الایمان، اس میں ایمان بھی داخل ہے. کس میں؟ نیت میں، گمان میں. تو اس میں تو ایمان بھی داخل ہوتا ہے، ایمان بھی نیت سے ہی لایا جاتا ہے نا. تو امام بخاری کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ایمان لانے کو بھی عمل کہا جاتا ہے، کہ عمل کو ایمان کہا جاتا ہے. تو یہ امام بخاری کا ایک تحقیق ہے، اور اس کا آسان حل یہ ہے کہ میں بار بار بتا رہا ہوں کہ کچھ چیزیں ایمان ہے اور کچھ چیزیں ایمان کی علامت اور ایمان کی نشانی. یہ بہترین محمل ہے. آگے فرمایا والوضوء والصلاۃ والزکاۃ والحج والصوم والاحکام، یہ تمام ایمان لانا بھی، وضو، نماز، زکوٰۃ، حج اور روزے اور سارے احکام، یہ سب کے سب نیت کے تحت آتے ہیں. وقال اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل، فرما دیجئے، کل یعمل علی شاکلتہ، ہر بندہ اپنی شاکلہ پر عمل کرتا ہے. اور آپ فرماتے ہیں علی نیت ہی، یہ علی نیت ہی شاکلت ہی کا ترجمہ ہے اور اس کا معنی ہے. تو ہر بندہ اپنی شاکلہ پہ یعنی اپنی نیت کے مطابق عمل کرتا ہے. ونفقۃ الرجل علی اہلہ، اور کسی آدمی کا خرچ کرنا اپنے گھر والوں پر، یحتسبھا، جس کی وہ نیت رکھتا ہو بھلائی کی، اچھی نیت کے ساتھ خرچ کرتا ہو. ای یظن انہا صدقۃ فہو صدقۃ، یعنی وہ جو گمان رکھتا ہو کہ یہ میں صدقہ کر رہا ہوں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں، تو یہ اس کے لیے صدقہ ہی شمار ہو جائے گا، خواہ اپنی بیوی پہ خرچ کر رہا ہو. وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولیکن جہاد و نیت، اور لیکن جہاد اور نیت ہے. یہ مختصر سا جملہ ہے. اب آپ اندازہ لگاتے جائیے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا کتاب لکھنے کا انداز کیا ہے، ابواب بندی کے اندر وہ کیسے کیسے جملے لے آتے ہیں. اب یہ پوری حدیث کا خلاصہ ہے، ایک حدیث ہے پوری، ولیکن جہاد و نیت. اتنا سا ٹکڑا پڑھیں گے آپ کو بات سمجھ نہیں آئے گی. اور یہ باب کے عنوانات کے اندر جو اس کے اجزاء ہیں ان میں سے ایک جزو ہے. اب یہ پوری حدیث ابن عباس سے مروی ہے، یہ ایک حدیث کا ایک طرف ہے. حدیث ہے لا ہجرت بعد الفتح، فتح مکہ ہو جانے کے بعد اب کوئی ہجرت نہیں ہے، لیکن اب کیا ہے،
ولیکن جہاد و نیت، اب جہاد تم کر سکتے ہو اور ہجرت کی نیت تمہارے دل میں ہو سکتی ہے، بالفعل اب ہجرت باقی نہیں رہی۔ اچھا، اب یہ بھی ساری باتیں ہمیں کس نے بتائیں؟ شارحین نے، اللہ ان کا بھلا کرے۔ اس باب کے بعد جو حدیث روایت فرمائی وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ یہ حدیث پہلے گزر چکی ہے، وہاں کیا تھا؟ انما الاعمال بالنیات، اور یہاں انا کوئی نہیں، اور بالنیات کے بجائے بالنیت ہے، یہ فرق ہے تھوڑا سا، آگے بھی تھوڑا سا لفظی فرق ہے۔ تو امام بخاری ایک حدیث دوبارہ لا رہے ہیں لیکن لفظ میں فرق ہے، اور کسی اور موڑ پہ اور کسی اور باب کے تحت اس کو لا رہے ہیں، اور اس سے جو فائدہ حاصل کر رہے ہیں، استفادہ جو کر رہے ہیں، وہ بھی پہلے سے مختلف ہے۔ تو یہ امام بخاری جب حدیث تکرار سے لاتے ہیں تو وہ بے فائدہ تکرار نہیں ہوتی۔ یہ حدیث آپ چونکہ ساری پڑھ کے آ رہے ہیں، لہٰذا اس سے اگلی حدیث پہ پہنچیے۔ حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني عدي بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد عن أبي مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهي له صدقة۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی اپنے گھر والوں پر ثواب کی نیت سے خرچ کرے تو اس کے لیے صدقہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن یزید ابو مسعود سے روایت کرتے ہیں، ابو مسعود انصاری ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اذا انفق الرجل علی اہلہ، جب کوئی بندہ اپنے گھر والوں پر، اپنی بیوی پر، اپنے بچوں پر خرچ کرتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اہل کا لفظ قرآن و سنت میں جہاں جہاں آتا ہے سر فہرست وہاں پر بیویاں مراد ہوتی ہیں، باقی بھی موقع محل کے مطابق پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہاں اہل کا لفظ صرف بیوی کے لیے استعمال ہوا، ایسا بھی ہوتا ہے، اور بعض اوقات اہل کے لفظ میں بیوی کے ساتھ باقی خاندان کے افراد بھی مراد داخل و شامل ہوتے ہیں۔ تو وہ صورتحال اگلا پچھلا جملہ پیرا الفاظ صاف بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہاں کیا صورتحال ہے۔ تو جو بندہ اپنے گھر والوں پر، تو یہاں خصوصاً مراد اہلیہ سے مراد اہلیہ ہی ہے، بیوی، اہل سے مراد اہلیہ ہے۔ یحتسبھا، جس کے بارے میں وہ یہ گمان رکھتا ہو کہ میں صدقہ کر رہا ہوں، اللہ کو راضی کر رہا ہوں، یہ عورت، یہ میرے بچے اللہ نے میرے ذمے لگائے ہیں، میں نے اپنا فرض ادا کرنا ہے، یہ نیت جب ہوگی تو فہی لہ صدقہ، تو اس کا اپنی اہلیہ کو، اپنے بچوں کو کھلانا بھی اس کے حق میں صدقہ ہے۔ حدثنا الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عامر بن سعد عن سعد بن أبي وقاص أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في فم امرأتك۔ حضرت عامر بن سعد کو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں کرتے کچھ خرچ تم جس سے تمہارا مقصود رضا الہی ہو، مگر اس پر تمہیں اجر دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ جو تم اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ دیتے ہو اس پر بھی ثواب دیے جاتے ہو۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انکا لن تنفق نفقۃ تبتغی بہا وجہ اللہ، تو ایسا کوئی خرچہ خرچ نہیں کرے گا جس سے تو اللہ کی رضا تلاش کرتا ہو، اللہ مگر اجرت علیہا، مگر تمہیں اس کا اجر ملے گا۔ جو بھی خرچ تم نے کیا ہے، نیت کس کی تھی؟ اللہ کی رضا کی، اللہ کی رضا کی نیت تھی، تم نے جو بھی خرچ کر دیا، تو حتیٰ کہ ما تجعلو فی فم امرأتک، جو تو اپنی بیوی کے منہ میں نوالا رکھتا ہے وہ بھی تیرا صدقہ ہے۔ تو اس سے ہمیں ایک ضمنی فائدہ بھی مل گیا کہ کبھی کبھی میاں بیوی کھانا کھا رہے ہوں تو بیوی کے منہ میں لقمہ ڈال دینا یہ کوئی رن مریدی نہیں ہے، یہ کوئی غلط حرکت نہیں ہے، یہ پیار محبت ہوتا ہے۔ حدیثوں میں اس قسم کی باتیں اتنے پیار سے آقا نے ارشاد فرمائی ہوئی ہیں نا۔ بھائی تہجد کی نماز کے لیے اٹھ جانے کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میاں پہلے اٹھ جائے تو بیوی پہ پانی کا چھٹا مار دے، اور بیوی اٹھ جائے تو میاں پہ پانی کا چھٹا مار دے، اٹھانے کے لیے۔ تو نماز کے لیے بھی اٹھایا اور پیار بھی ظاہر ہو گیا اور بے تکلفی بھی ظاہر ہو گئی۔ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح رحمت تقسیم فرمائی۔ باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحۃ للہ ولرسولہ ولأئمۃ المسلمین وعامتہم وقولہ تعالی اذا نصحوا للہ ورسولہ۔ باب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد کہ دین نصیحت ہے
اللہ، اس کے رسول، ائمہ مسلمین اور عوام کے لیے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے جب وہ اللہ اور اس کے رسول کے خیر خواہ رہیں۔ باب کا نام ہے باب قول النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الدین النصیحۃ للہ ولرسولہ ولائمۃ المسلمین وعامتہم، کہ دین نصیحت ہے اللہ کے لیے۔ نصیحت کا مطلب بھلائی، نصیحت کا مطلب بھلا چاہنا، ہمدردی کرنا اور سائیڈ لینا۔ اللہ تعالیٰ کو ہماری ہمدردیوں کی ضرورت نہیں ہے، مراد بھلائی اور مشن کا ساتھ دینا اور احکام کی پیروی کرنا، اور اللہ کے رسول کے لیے بھلائی، مسلمانوں کے آئمہ، مقتدا اور حکمرانوں کے لیے بھلائی، اور عوام مسلمانوں کے لیے بھلائی۔ تو یہ 4 مختلف وجود ہیں جن کی بھلائی کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ یہاں یہ ترجمۃ الباب میں حدیث تعلیقاً بیان کی گئی، مسلم شریف کے اندر یہ حدیث پوری سند کے ساتھ مذکور ہے، اور میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اس حدیث کے تحت امام نووی رحمہ اللہ نے جو کچھ لکھا ہے آپ ضرور پڑھ لینا۔ میرا خیال ہے ہمارے پچھلے ماہنامے میں یہ چھپ چکا ہے۔ ہاں جی، ہمارا ماہنامہ ہے رحمۃ للعالمین، وہ اگر آپ اس کا مقدمہ پڑھیں تو یہ ایک حدیث ہے، اس کی شرح پہ 2.5-3 صفحے لگے ہوئے۔ امام نووی نے کمال کر دیا اس کی شرح کرتے ہوئے، پورے کے پورے دین کو سمیٹ کے رکھ دیا اس شرح میں۔ کوئی بندہ لا سکتا ہے ماہنامہ؟ امام مسلم نے بھی یہ حدیث روایت کی ہے۔ سند کے بعد فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحۃ، دین مخلصانہ طریقے سے حق ادا کرنے کا نام ہے۔ قلنا لمن، ہم نے عرض کیا کس کا؟ قال للہ ولکتابہ ولرسولہ ولائمۃ المسلمین وعامتہم، فرمایا اللہ کا، اس کی کتاب کا، اس کے رسول کا، مسلمانوں کے ائمہ کا اور عوام کا، مخلصانہ طریقے سے حق ادا کرنا۔ اب امام نووی اس کی شرح میں لکھتے ہیں، پوری عربی عبارت اس میں ہم نے کئی صفحے ہیں وہ دی ہوئی ہے، ہم نے گریز نہیں کیا، ڈرے نہیں، پریشان نہیں ہوئے، تاکہ طلباء کو اچھی طرح اصل عبارت بھی نظر آ جائے اور اس کو سمجھنے میں ان کے لیے آسانی ہو۔ اب اس کا میں آپ کو ترجمہ سنانے لگا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اللہ پر ایمان لائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اس کی صفات میں الحاد، انکار اور شرک نہ کرے، بلکہ اسے تمام صفات کمال اور صفات جلال سے متصف مانے اور اسے ہر قسم کے نقص سے پاک سمجھے۔ اسی طرح اس کی اطاعت بھی کرے، اس کی نافرمانی سے بچے، اللہ ہی کے لیے محبت کرے اور اللہ ہی کے لیے دشمنی رکھے۔ جو اس کی اطاعت کرے اس سے محبت رکھے، جو اس کی نافرمانی کرے اس سے عداوت رکھے، جو اللہ کا انکار کرے اس کا مقابلہ کرے، اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کرے، اس پر اس کا شکر ادا کرے، تمام معاملات میں اخلاص اختیار کرے اور لوگوں کو بھی ان تمام اوصاف کی طرف دعوت دے، ان کی ترغیب دے اور لوگوں کے ساتھ نرمی اور شفقت کا معاملہ کرے، یا کم از کم جس قدر ممکن ہو ایسا کرے۔ امام خطابی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس نسبت کی حقیقت دراصل بندے ہی کی طرف لوٹتی ہے، یعنی بندہ اس خیر خواہی کے ذریعے اپنی ہی بھلائی کرتا ہے، کیونکہ اللہ کی کوئی بھلائی کیا کر سکتا۔ اب دوسرا ٹکڑا، اللہ کی کتاب کے ساتھ خیر خواہی کا کیا مطلب؟ فرمایا وہ یہ ہے کہ اس بات پر ایمان رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام اس کی نازل کردہ کتاب ہے، اس کے مشابہ مخلوق کا کوئی کلام نہیں، اور نہ ہی مخلوق میں سے کوئی اس جیسا کلام پیش کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ پھر اس کی تعظیم کی جائے، اس کی صحیح طریقے سے تلاوت کی جائے، تلاوت کو خوبصورت بنایا جائے، تلاوت کے وقت خشوع اختیار کیا جائے، تلاوت میں اس قدر اس کے حروف کو درست ادا کیا جائے، تعریف کرنے والوں کو غلط تعویلات اور اعتراض کرنے والوں کے غلط اعتراضات سے اس کا دفاع کیا جائے، اس میں جو کچھ ہے اس کی تصدیق کی جائے، اس کے احکام پر عمل کیا جائے، اس کے علوم اور مثالوں کو سمجھنے کی کوشش کی جائے، اس کی نصیحتوں سے عبرت حاصل کی جائے، اس کے عجائب پر غور کیا جائے، اس کے واضح احکام پر عمل کیا جائے اور متشابہات کو اللہ کے سپرد کیا جائے، اس کے عام و خاص اور ناسخ و منسوخ کو تلاش کیا جائے، اس کے علوم کو پھیلایا جائے اور لوگوں کو اس کی طرف اور ان باتوں کی طرف بلایا جائے جن کا ہم نے اوپر ذکر کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خیر خواہی یہ ہے کہ ان کی رسالت کی تصدیق کی جائے اور جو کچھ وہ لے کر آئے ان سب پر ایمان لایا جائے، ان کے حکم اور ممانعت میں ان کی اطاعت کی جائے، ان کی مدد کی جائے، جو ان سے دشمنی رکھے اس سے دشمنی رکھی جائے اور جو ان سے محبت رکھے اس سے محبت رکھی جائے،
ان کے حق کی تعظیم کی جائے، ان کا ادب اور احترام کیا جائے، ان کے طریقے اور سنت کو زندہ کیا جائے، ان کی دعوت کو پھیلایا جائے، ان کی شریعت کو عام کیا جائے، شریعت پر لگائے جانے والے الزامات کو دور کیا جائے، اس کے شریعت کے علوم کو حاصل کیا جائے، اس کے معانی کو سمجھنے کی کوشش کی جائے، اس کی طرف دعوت دی جائے، اس کے سیکھنے اور سکھانے میں نرمی اختیار کی جائے، اس کی تعظیم و توقیر کی جائے، اس کی قرات کے وقت ادب اختیار کیا جائے، بغیر علم کے اس کے بارے میں بات کرنے سے باز رہا جائے، شرع کا علم رکھنے والوں کا احترام کیا جائے کیونکہ وہ اس کی نسبت سے ہی اہل علم ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کو اپنایا جائے، آپ کے آداب کو اختیار کیا جائے، آپ کے اہل بیت اور صحابہ سے محبت رکھی جائے، اور ان لوگوں سے دوری اختیار کی جائے جو آپ کی سنت میں بدعت پیدا کریں یا آپ کے کسی صحابی پر طعن کریں۔ مسلمانوں کے حکمرانوں کے ساتھ خیر خواہی یہ ہے کہ حق کے کاموں میں ان کی مدد کی جائے، اس میں ان کی اطاعت کی جائے، انہیں حق کی طرف متوجہ کیا جائے، نرمی اور خیرخواہی کے ساتھ انہیں نصیحت کی جائے اور توجہ دلائی جائے، انہیں ان کے حقوق سے آگاہ کیا جائے جن سے وہ غافل ہیں یا جو مسلمانوں کے حقوق ان تک نہ پہنچے ہوں ان تک پہنچائے جائے، ان کے خلاف خروج نہ کیا جائے اور لوگوں کے دلوں میں ان کی اطاعت کو جمع رکھا جائے۔ امام خطابی یہاں بھی فرماتے ہیں کہ حکمرانوں کے ساتھ خیرخواہی میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ ان کے پیچھے نماز پڑھی جائے، ان کے سربراہی میں جہاد کیا جائے، صدقات ادا کیے جائیں، ان سے کوئی ناانصافی یا سختی اگر ظاہر ہو جائے تب بھی ان کے خلاف تلوار نہ اٹھائی جائے اور نہ ہی جھوٹی تعریفوں کے ذریعے انہیں دھوکہ دیا جائے بلکہ ان کے لیے اصلاح اور بھلائی کی دعا کی جائے۔ یہ سب اس صورت میں ہے جب ائمہ مسلمین سے مراد خلفاء اور وہ لوگ ہوں جو مسلمانوں کے حکومتی معاملات کے ذمہ دار ہیں۔ یہی معنی زیادہ معروف ہے۔ امام خطابی نے بھی اسے بیان کیا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ائمہ سے مراد دین کے علماء ہوں، اور ان کے ساتھ خیرخواہی یہ ہے کہ ان کی روایت کو قبول کیا جائے، احکام میں ان کی پیروی کی جائے اور ان کے بارے میں حسن ظن رکھا جائے۔ حکمرانوں کے علاوہ عام مسلمانوں کے ساتھ خیرخواہی یہ ہے کہ ان کی دینی و دنیاوی بھلائی کے کاموں کی طرف رہنمائی کی جائے، انہیں تکلیفوں سے بچایا جائے، انہیں ان کے دین کی وہ باتیں سکھائی جائیں جن سے وہ ناواقف ہوں، قول اور عمل کے ذریعے ان کی مدد کی جائے، ان کی پردہ پوشی کی جائے، ان کی ضرورتیں پوری کی جائیں، ان سے نقصان دور کیا جائے، انہیں فائدہ پہنچایا جائے، انہیں نیکی کا حکم دیا جائے اور برائی سے روکا جائے مگر نرمی اور اخلاص کے ساتھ، ان پر شفقت کی جائے، ان کے بڑوں کا احترام کیا جائے، چھوٹوں پر رحم کیا جائے، اچھی نصیحت کے ساتھ ان کی خبر گیری کی جائے، ان کے ساتھ دھوکہ اور حسد نہ کیا جائے، ان کے لیے وہی خیر پسند کی جائے جو اپنے لیے پسند کی جاتی ہے، ان کے لیے وہی ناپسند کیا جائے جو اپنے لیے ناپسند کیا جاتا ہے، اور ان کے مال و عزت کا دفاع کیا جائے، اور اسی طرح کے دوسرے معاملات میں بھی قول و فعل کے ساتھ ان کی مدد کی جائے، نیز انہیں نصیحت کی یہ تمام اقسام اپنانے کی ترغیب دی جائے جو اوپر بیان ہو چکی، اور جن کاموں کا ہم نے ذکر کیا ہے وہ انہیں بتائے جائیں اور ان کے اندر اطاعت کے لیے ہمت پیدا کی جائے۔ یہ پچھلے مہینے کے معنی میں کا مقدمہ ہے۔ عزیزو، یہ اگر آپ یہ شرع سمجھ لیں، عمل کریں تو زندگیاں سنوارنے کے لیے کافی۔ تو اصل ساری گفتگو کا دار و مدار تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پر ہے نا۔ تو یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث ترجمۃ الباب کے اندر بیان فرما دی ہے۔ باب کا ایک عنوان یہ ہے، آگے فرمایا وقولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا باب، اذا نصحوا للہ ورسولہ، جب یہ لوگ کفار جو ہیں وہ مسلمان ہونے کے بعد اللہ اس کے رسول کے ساتھ مخلص ہو جائیں تو اب ان کے احکام جدا ہوں گے۔ تو یہ آیت ہے، اس آیت کا بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اختصار کے ساتھ تذکرہ ترجمۃ الباب میں فرما دیا۔ حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم۔ حضرت قیس بن ابو حازم سے روایت ہے کہ حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کی نماز پڑھنے، زکوٰۃ دینے اور ہر مسلمان کا خیر خواہ رہنے پر۔ حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پیارے صحابی ہیں،
یہ روایت کرتے ہیں کہ بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ والنصح لکل مسلم، میں نے نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر یہ وعدہ کرتے ہوئے بیعت کی۔ اس طرح کی حدیث اور بھی ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اپنے دست اقدس پر بیعت کرتے وقت ان سے شرائط ٹھہرائے تھے، بیعت کرتا ہوں اور یہ کرنا ہوگا، یہ کرنا ہوگا، یہ کرنا ہوگا اور یہ نہ کرنا ہوگا۔ تو بیعت صرف اپنا کاروبار بڑھانے کے لیے، نوکری حاصل کرنے کے لیے، شادی کرنے اور اولاد لینے کے لیے، اور زمینیں اور فصلیں اور مال ڈنگر درست رکھنے کے لیے، یہ کوئی بیعت نہیں ہے۔ بیعت دینی ہوتی ہے اور دین کی خاطر ہوتی ہے، اور جو بندہ بیعت کرتا ہے، بیعت جس کے ہاتھ پہ کر رہا ہے اس کے ہاتھ پہ بک جاتا ہے۔ بیعت کا لفظ بیع ہونے سے بنا ہے، تو وہاں پر اللہ کرے آگے تربیت کرنے والے بھی ہوں، رسمی طور پر بیعت کرنے والے مختلف لوگ نسلی طور پر رسمی کام کر رہے ہیں، تو اللہ تعالی ہمیں اہل حق کے ساتھ رابطہ رکھنے کی اور ان سے وابستگی کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر بیعت کی، اور شرط کیا رکھی حضور نے؟ علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ والنصح لکل مسلم، کہ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دیتے رہنا، اور ہر مسلمان کا بھلا کرنا۔ ہر مسلمان کا بھلا، ہر مسلمان کا بھلا کوئی چھوٹا موٹا لفظ نہ سمجھنا۔ مسلمان کافر نہیں ہے اسے کافر کہہ دینا، یہ بھلا یا نقصان؟ بات میں صحت کا پہلو موجود تھا، اگر کوئی کفر کا مفہوم بنتا بھی تھا تو ایمان اور اسلام کا مفہوم بھی واضح طور پر موجود تھا، بلکہ غالب تھا، تو پھر بھی اسے کافر کہہ دیا۔ یہ کافر گری ہے کہ نہیں؟ اور اگر حکم تو یہ ہے کہ تھوڑا سا بھی پہلو ایمان اور صحت کا موجود ہو تو اس کی بات کو صحت پر معمول کرنا چاہیے۔ تو ہمارے معاشرے میں اس کے برعکس بہت سارے لوگ اس بیماری کا شکار ہیں، وہ تکفیر میں جلدی کرتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہی نہیں کہ جو کفر کرے اس کی بھی تکفیر نہ کی جائے، یہ بھی بالکل اسی طرح خطرناک بات ہے، لیکن پوری تحقیق سے کام لینا چاہیے، بدگمانی سے بچنا چاہیے۔ صحت کا پہلو ہو تو صحت کو تلاش کرنے کی پوری ایمانداری کے ساتھ کوشش کرنی چاہیے، اور اس کے اندر بہت سے ضمنی معاملات ہوتے ہیں جن کو ملحوظ رکھ کر بعض اوقات تغلیظ بھی استعمال کی جا سکتی ہے۔ اگر کسی کی ایسی بات ہے جس کے اندر کفر کا پہلو بھی ہے، ایمان کا پہلو بھی ہے، لیکن ایک مخصوص طبقہ پیدا ہو چکا ہے جو کفر پھیلا رہا ہے، اور اس کی بات اس کی ہم نوائی کرتی ہو، اور وہ لوگ یقیناً اس کا یہ مطلب لے رہے ہوں، تو وہاں پر تغلیظ کا پہلو اختیار کر لینا بہت بڑے محقق کا کام ہو سکتا ہے۔ ہمیں کسی ایک بات کو لے کے بدھو نہیں بن جانا چاہیے۔ عالم وہ ہوتا ہے جو نہایت گہرا اور معاملہ فہم ہوتا ہے، لیکن بہرحال بھلائی کا پہلو اور ہر مسلمان کا بھلا سوچنے کا حکم ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک صحابی نے اس بات اور اس شرط پر بیعت کی کہ آقا میں مانوں گا۔ آقا نے شرط رکھی کہ یہ کرنا ہوگا، تو انہوں نے سر تسلیم خم کیا۔ حدثنا ابو النعمان قال حدثنا ابو عوانة عن زياد بن علاقة قال سمعت جرير بن عبد الله رضي الله عنه يقول يوم مات المغيرة بن شعبة قام فحمد الله وأثنى عليه وقال عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له والوقار والسكينة حتى يأتيكم أميرا فإنما يأتيكم الآن ثم قال استعفوا لأميركم فإنه كان يحب العفو ثم قال أما بعد فإني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت أبايعك على الإسلام فشرط علي والنصح لكل مسلم فبايعته على هذا ورب هذا المسجد إني لناصح لكم ثم استغفر ونزل۔ حضرت زیاد بن علاقہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا، جس روز حضرت مغیرہ بن شعبہ فوت ہوئے تو وہ کھڑے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا تم پر اللہ سے ڈرنا ضروری ہے جو اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور وقار و اطمینان سے رہنا یہاں تک کہ دوسرا امیر آ جائے جو تمہارے پاس آنے والا ہے۔ پھر فرمایا کہ اپنے امیر سے درگزر کرو کیونکہ وہ درگزر کرنے کو پسند فرماتے تھے۔ پھر فرمایا اما بعد، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوا کہ مجھے اسلام پر بیعت فرما لیجیے۔ آپ نے مجھ سے ہر مسلمان کا خیر خواہ رہنے کی شرط بھی فرمائی، پس میں نے اس بات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر لی، لہٰذا اس مسجد کے رب کی قسم میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ پھر دعا استغفار کی اور اتر آئے۔ حضرت زیاد بن علاقہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن، اس دن کی بات ہے کہ میں نے ان کا یہ ارشاد سنا
وہ کون سا دن تھا؟ یوم مات المغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن وصال فرما گئے تو اس دن حضرت جریر بن عبداللہ نے کھڑے ہو کر فرمایا، قام فحمد اللہ وثنا علیہ، آپ کھڑے ہو گئے اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کی۔ جنازہ مبارک رکھا ہوا ہے، جنازے کی نماز ابھی ادا نہیں ہوئی، اس سے پہلے کسی کا انتظار ہے، اس وقت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے حضرت جریر بن عبداللہ خطاب فرما رہے ہیں۔ صورتحال سمجھ آ گئی؟ کیا پتہ چلا؟ جنازے سے پہلے تھوڑا بہت خطاب کرنا صحابہ کرام سے ثابت ہے۔ تو اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، وقالا اور فرمایا علیکم باتقاء اللہ، اے لوگو تم پر لازم ہے کہ اللہ سے ڈرو، وحدہ لا شریک لہ، جو اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے، والوقار والسکینت، تم پر وقار اور سکون لازم ہے۔ وقار اور سکون اس لفظ کا یہاں پر استعمال کیا مطلب؟ جنازے پہ آنے والے اور وہاں پر کھڑے لوگ جب جنازہ پڑھنے کے لیے تیاری کریں یا صفیں بنائیں اور وہاں آ رہے ہوں تو نہایت وقار اور سکون سے شامل ہونا چاہیے۔ حتیٰ یاتیکم امیر، حتیٰ کہ تمہارے پاس تمہارا امیر آ جائے۔ امیر کے آنے سے کیا مراد ہے؟ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے امیر تھے۔ کہاں کے امیر تھے؟ یہ کوفہ کی بات ہے، وہاں انہوں نے وصال فرمایا تو نیا امیر پیچھے سے آنا تھا جس کی ڈیوٹی مرکز سے لگنی تھی، تو پیچھے سے نئے امیر کے پہنچنے کا انتظار ہے۔ ان کے آنے تک آپ لوگ وقار اور سکون کے ساتھ ٹھہرے رہیں اور کھڑے رہیں اور جنازے سے پہلے میری گفتگو سنیں۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کوفہ کے امیر تھے اور ان کا وہاں وصال ہوا تو وہاں حضرت جریر بن عبداللہ یہ خطاب کر رہے ہیں اور مرکز سے نئے امیر کے آنے کا انتظار تھا۔ فَإِنَّمَا يَأْتِيكُمْ الْآن، وہ ابھی ابھی آنے والے۔ یہ اور کلیئر ہوگی بات، ان کا انتظار کب تھا؟ ہفتوں مہینوں کے بعد نہیں، ابھی ابھی آنے والے ہیں۔ اچھا، ثم قال، پھر فرمایا استعفوا لأمیرکم، اپنے امیر سے درگزر کرو، اپنے امیر سے جو وصال فرما گئے، کسی کو ان سے کوئی گلہ شکوہ بھی ہو سکتا ہے تو ان کو معاف کر دینا۔ پتہ چلتا ہے کہ فوت شدہ آدمی کے لیے حاضرین سے معافی مانگنا اور ان سے درگزر کروا لینا یہ بھی صحابہ کرام سے ثابت۔ فإنہ کان یحب العفو، یہ وہ امیر تھا جو معافی کو بہت پسند کرتا تھا، تو تم بھی اسے معاف کرو۔ قال اما بعد، اور پھر فرمایا اس کے بعد اگلی بات سنو، فإنی اتیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمان لگے میں اپنا واقعہ بتاتا ہوں۔ ایک دفعہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا، قلت ابایعک، میں نے عرض کیا میں آپ کے دست اقدس پہ بیعت کرنا چاہتا ہوں، علی الاسلام، اسلام کی۔ تو فشرط علیہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ذمے ایک شرط رکھی کہ بیعت کرتا ہوں لیکن میری ایک شرط کیا تھی؟ فرمایا النصح، یہ دونوں لفظ ہے نا جی، لکل مسلم، ہر مسلمان کی بھلائی کروں گا۔ یہ آپ نے مجھے حکم دیا کہ تمہیں ہر مسلمان کی بھلائی کرنا ہوگی۔ فبایعتہ علی ھذا، میں نے یہ شرط مان کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بیعت کی۔ ورب ھذا المسجد، اس مسجد کے رب کی قسم، پاس مسجد تھی کوفہ کی مسجد، اس مسجد کے رب کی قسم، انی لناصح لکم، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ کیوں؟ میں نے آقا کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی۔ ثم استغفر ونزل، پھر آپ نے استغفار پڑھا اور اتر آئے۔ کہاں سے؟ ممبر سے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔